کیا ٹی وی چینلز خبر کو بڑا بنانے کے لیے کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں اور بول سکتے ہیں؟ پھر ایسا بھی ہوگا او ہو علی نے بھینس کو پانی سے نکالا، یہ بریکنگ ہم نے دیا آپ کو، خالی یہ صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سو وہ والی چیز نا ہم نے سیکھی کہاں سے؟ پڑوسی ملک سے. پڑوسی ملک کی آپ نے بات کی، ان کی فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری لے لیں، ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی یہ انڈسٹری تو ہے ہی خراب، بھائی اس انڈسٹری میں تو تب تک کچھ نہیں ہونا جب تک کچھ غلط نہیں ہونا، تب تک کچھ صحیح بھی نہیں ہونا. جس کا اسکل ہو، جس کو پتا ہو کہ اس کی ویلیو کیا ہے، جس کو پتا ہے کہ اس کے جانے سے آگے جا کے اس نے چار چاندی لگانے، وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے، آپ کو خود پر بھروسہ ہے، تو پھر آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. ڈیفینیٹلی آپ بھی نہیں پڑھتے اور پھر کوئی آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی جرت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اگر منہ توڑ دے گی. کہ اسپیسیفکلی آپ اس شو کی بات کریں تو یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں اپنے پاس سے، یہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے شو میں وہ لائٹس بلاسٹ کی گئیں، جنات آئے گئے، اور پتہ نہیں ایسا ان کے کانٹینٹ تھا کہ سب نے کہا کہ بھائی اسی لیے سب نے دیکھنا شروع کیا. بھائی امی نے خالہ کو فون کیا، او بھائی ندا یاسر کا شو لگاؤ، دیکھو آج کیا ہو رہا ہے. خالہ نے پڑوسی کو فون لگایا، ارے دیکھو کیا ہو رہا ہے. ویورشپ کہاں سے کہاں چلی گئی، سب نے چینل سوئچ کیا، دیکھنا شروع اور کیا. لوگ اس سب کو سچ سمجھتے ہیں. جو فلم آرٹسٹ، ڈرامہ آرٹسٹ وغیرہ ہیں، یہ لوگ کہیں نہ کہیں کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں یوٹیوبرز کو دیکھ کے کہ وہ شارٹ ٹائم میں کم ایفرٹس کے ساتھ وداؤٹ اینی بہت بڑی کسی پروڈکشن کے وہ لوگ ملینز آف ویوز لے رہے ہیں اور ملینز آف روپیز وہ کما رہے ہیں منتھلی. صبا قمر کا نام آپ لیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا آرٹسٹ. یس 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 بالکل ٹھیک ہے. ابھی پھر میں یہ اگر آپ لیں گے جنت مرزا تو آپ آئے گا ٹک ٹاکر، یوں اور یوں. سعد الرحمان جو عرف ڈکی بھائی ہیں، اچھا ڈکی، یہ ڈکی کی ایک ویڈیو ہے جس میں نے کہا یہ کیا کانٹینٹ ہے، تو وہ ایک ایئر پلین کے واش روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایسا واش روم ہے بھائی، ادھر تو پانی نہیں ہے، میں کیسے دھوؤں گا. اینڈ آل اینڈ آئی واز لائک یہ کیا کانٹینٹ ہے، یہ کیا کانٹینٹ ہے، اس میں ملین میں ویوز آ رہے ہیں. سب جوانوں کو میری طرف سے اور میرے گیسٹ کی طرف سے السلام علیکم. آپ کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں. اور آج کی سب سے امپورٹنٹ ترین بات، آج کی تازہ ترین بات تم لوگوں کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ تم لوگ آلریڈی تھمبنیل اور ٹائٹل تو دیکھ کر آ چکے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ آج پوڈ کاسٹ میں گیسٹ کون آئی ہیں. آج ہمارے پاس سونیا سندرس بذات خود بھائی چل کے اسٹوڈیو آئی ہیں. چل کے نہیں، گاڑی میں آئی ہیں. گاڑی میں آئی ہیں. سونیا سندرس کون ہے میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں. سونیا سندرس ایک وہ اینکر پرسن ہے جو کہ پی ٹی وی کی 50 سالہ تاریخ میں واحد موٹیویشنل اسپیکر رہی ہیں. پچھلے 50 سالوں میں پی ٹی وی میں، جو کہ ہمارا نیشنل وہ کیا کہیں گے اس کو، اسٹیٹ کا ہمارا ٹیلی ویژن ہے. 50 سال یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں خود 50 سال کی معلوم ہو رہی ہوں. پچھلے 50 سالہ ہسٹری میں پچھلے 3 سال سے میں ان کے سیشنز لے رہی ہوں ایز اے اسپیکر جا کر. یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب، اب آپ سمجھ گئے. صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایکچولی ہی از ویری مچ ایکسائٹیڈ، تو اس لیے یس بھائی ایکسائٹمنٹ بنتی بھی ہے نا. اب موٹیویشنل اسپیکر چونکہ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں تو مجھے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب اگر میں سینئر کہوں تو لڑکیاں اکثر مائنڈ کر جاتی ہیں. آپ تو نہیں کریں گی؟ میں بالکل نہیں مائنڈ کروں بس گی. زبردست. اگر آپ سینئر کہہ رہے ہیں اور آپ مجھے کوئی رتبہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ رسپیکٹ میں آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، کوئی برا ماننے کی بات نہیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. تو آج اب ہماری جو گفتگو چلے گی وہ ڈیفینیٹلی یہی چلے گی، کیونکہ موٹیویشن کو ہی لے کر ہم آگے چلیں گے. اور سونیا کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں ان کے بارے میں کہ یہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں جا کر موٹیویشنل لیکچرز بھی باقاعدہ طور پہ ینگسٹرز کو جو ہے وہ دیتی ہیں. اور سب سے اہم بات کہ آج 2 موٹیویشنل اسپیکرز اپوزٹ جینڈرز بیٹھ تو گئے. اب تم لوگ یہ خیر مناؤ کہ پوڈ کاسٹ خیریت کا ہو جائے، کیونکہ ہمارے علمی اختلافات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں ریگارڈنگ گرلز اور میرے لیے ریگارڈنگ بوائز آپ کے لیے. ابھی سے یہ کہنا تو انتہائی نامناسب ہوگا کہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے پوڈ کاسٹ شروع بھی نہیں کیا، تو ہم یہ کہنا نامناسب ہے. لیکن آج کی اہم بات یہ ہے کہ 2 پوڈ کاسٹرز اور 2 اسپیکرز، 2 سنگرز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، مقابلہ سخت ہے، وقت کم ہے. وقت واقعی ہمارے پاس کم ہے. تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیں سونیا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ماشاء اللہ. اب دیکھیں میں زیادہ تعریفیں کروں گا نا تو اس پہ میم بن جائے گی لیکن ماشاء اللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. لیکن طبیعت مزاج کیسا ہے؟ مزاج کیسا ہے؟ مزاج بھی اچھا ہے، اور کیونکہ کراچی کا موسم بھی بڑا خوش مزاج سا ہوا ہے، تو مزاج کراچی کا موسم ہمیشہ خوش مزاج رہتا ہے. اور لوگ پھر بھی اور موسم بھی. یس، لوگ اسی وجہ سے، کیونکہ لوگ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں. ویل اچھا، ابھی ہم وہ گانا گا رہے تھے
ایک چھوٹی سی شارٹ اسٹوری ہے, میں اتنا زیادہ اس پہ وہ اوور ریئیکٹ اس لیے کر گیا. اس میں سین یہ تھا, میری ایک ٹیچر تھیں اور وہ آپ کا کرش تھی. ڈونٹ ٹیل می, ایسے ہی تھا کچھ, بس تھم نے یہی ہونا چاہیے بھائی, زہیب کا کرش. وہ مزے کی بات, وہ صرف میرا کرش نہیں تھی, وہ میری کلاس میں اور ہمارے کالج میں کچھ بوائز اور تھے اچھا, جو کہ کلیکٹیولی کافی ساروں کا کرش تھی. کیونکہ ہمارے پورے کالج میں اتنے بہترین اخلاق کی کوئی ٹیچر تھیں ہی نہیں. اور پھر ان کی پرسنالٹی, ان کا وے آف ٹاکنگ, ان کا ہمیں سمجھانا, ہم سے بات کرنا, وہ کلاس میں انٹر ہوتی تھیں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پھول گر رہے ہیں, اور ایک بہت بہت پازیٹیو اور ایک اچھی وائب ہوتی تھی جب تک وہ کلاس میں ہوتی تھی. انٹریاں تو دل میں آلموسٹ ایسا کچھ. تو اب سین یہ تھا کہ میں پراکٹر تھا اپنی کلاس میں. اب وہ ہماری ٹیچر بھی بہت اچھا گنگناتی تھی, ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی. تو میں بہت ضد کرتا تھا ان سے, بہت ضد کرتا تھا کہ مس پلیز کبھی کچھ سنا دیں کبھی تو. اب وہ کلاس میں نہیں سناتی تھیں, وہ چونکہ بچوں کو زیادہ فرینک نہیں کرنا چاہتی تھیں, ایک اپنا وہ اسٹرکٹ موڈ ان کا وہ رکھنا چاہتی تھیں. اب میں چونکہ پراکٹر تھا تو میرے پاس ٹیچرس کے نمبرز ہوتے تھے, کیونکہ کوئی بھی کلاس میں کام ہے تو وہ ہمارے تھرو جاتا تھا. اب میرے پاس ان کا نمبر بھی تھا. ایک دن میں بیٹھا ہوا, میں نے ان کو میسج کر دیا بڑا ڈرتے ڈرتے, میں کہا مس وہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز, میں نا ایک گانا تیار کر رہا ہوں, مجھ سے وہ ہو نہیں پا رہا, تو آپ پلیز تھوڑا ہیلپ کر دیں گی, یہ لائن گنگنا کے مجھے پلیز سینڈ کر دیں. پہلے تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں نہیں یہ وہ تم یوٹیوب سے سنو ایسے وہ. میں نے پھر جب منہ بنایا میں کہا ٹھیک ہے مس مر دی. انہوں نے دیکھا بچہ بیچارہ اداس ہو رہا ہے, چلو اس کو سنا دیتے ہیں. بھائی کیا گایا انہوں نے یہ گانا, اور اب سونے پہ سہاگا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح دکھتی ہیں, آپ ہی جیسی پرسنالٹی ہے ان ٹیچر کی بھی, بٹ ان ٹیچر کی بات ہی الگ ہے. ویل ہم ٹاپک کو آگے لے کر چلتے. مجھے یاد آ گئی تھی, پھنس گئے زہیب. مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی اور میں اس فیل میں چلا گیا تھا. سو بہت اچھے دن تھے وہ, سب کے اچھے دن ہوتے کالج کے. ویل سونیا, آج ہمیں آپ پلیز یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ سے اینکر پرسن ہیں, آپ مارننگ شوز کرتی ہیں, اور کبھی کبھی آپ کو بریکنگز آ جائیں, بریکنگ نیوز آ جائیں تو وہ بھی پڑھنی پڑ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب میں وہ آپ سے نا وہ والے سوال نہیں پوچھوں گا کہ کس طرح آیا جاتا ہے چینل میں اور کیسے اور یہ وہ سب کو پتہ ہے. آپ ہمیں کچھ ایسا بتائیں جو لوگوں کو نہیں پتہ. لائک اس کی ایگزامپلس کویشچن میں آپ کو پراپر ایک رکھ دیتا ہوں. مجھے بتائیں کہ کیا ٹی وی چینلز خبر کو بڑا بنانے کے لیے کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں اور بول سکتے ہیں؟ دیکھیے, آپ کے ایک سوال میں 2 سوال ہیں کہ کس طرح آیا جاتا ہے. تو میں دوسروں کی تو بات نہیں کروں گی, کیونکہ میڈیا کے بارے میں جس طرح کی باتیں مشہور ہیں وہ سبھی لوگ جانتے ہیں. اچھا, میری ہمیشہ سے آئی فرملی بلیو ان نیت اینڈ مینیفیسٹیشن, اور میں یہ بات بول پہ بیٹھ کر بھی, کیونکہ اس وقت میرا تعلق بول نہیں سے سبھی جانتے ہیں, تو میں نے مینیفیسٹ کیا تھا بول کو. پچھلے 1 سال سے میں کسی ایک اور چینل پہ تھی جو کہ ایک ڈفرینٹ چینل تھا, اور میں بار بار اس کا لوگو دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی ایک دن یہ ریڈ اینڈ وائٹ لوگو ہوگا اور یہ بول کا لوگو ہوگا, یہ بول کا لوگو ہوگا. اینڈ سی, جب آپ نیت کرتے ہیں, آپ ارادہ باندھتے ہیں, آپ کوششیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے. اور جب آپ کی نیت اچھی ہو, آپ کا دل صاف ہو, آپ کی سوچ پازیٹیو ہو, آپ یقین جانیے کسی کو گڈھے میں گرائے بغیر دوسروں کی مدد کر کر کے آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے شاید اب تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہو گیا, ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ آپ اوپر والے کے لیے کر رہے ہیں, آپ ادھر کے لیے نہیں کر رہے. جب آپ کی نیت یہ ہو نا کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حقوق العباد کر رہے ہیں, تو بس آپ سمجھیں آپ کے کام ہو گئے. بالکل. تو وہ میرے کام وہیں سے شاید اناؤنس ہو جاتے تھے اوپر سے کہ اب یہ اس کا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. تو ماشاءاللہ سے یہ چیز اس طرح سے ہو پائی. آؤٹ آف نو ویئر بول سم ون کالڈ می کہ ہم ایک چینل سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی ریویل نہیں کیا کہ بول سے بات ہو رہی ہے, ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کو آ کے موک ریکارڈ کرنا ہے, اور ہم دیکھیں گے اگر اچھا گیا تو ہم پھر بات کریں گے فردر. میں نے کہا چینل تو بتا دیں. انہوں نے نہیں ریویل کیا. میں اس وقت اسلام آباد میں تھی, مجھے آنا تھا کراچی, میں کراچی آئی ہوں, مجھے اس دن پتہ چلا کہ بول ہے یہ. اینڈ آئی واز لائک اللہ میاں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں, اچانک سے بم پھوڑتے ہیں وہ میری جو لائف آپ نے اشارہ کیا تھا نا کہ وہ یہ سارے استار کے کمالات ہوتے ہیں جو انسان کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے. میں اس طرح سے آئی ہوں اور میں ہر جگہ ماشاءاللہ سے اپنے اسکل کے بلبوتے پر پہنچی ہوں. میرا کوئی میڈیا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, میرا کوئی فیملی میں کوئی میڈیا سے دور دور تک تعلق نہیں تھا, بس اٹ جسٹ ہیپنڈ. اینڈ جہاں آپ نے پوچھا کہ بریکنگ دینی ہے اور بریکنگ کے بعد اسے ایسا بڑا بنا دیتے ہیں, دیکھیے آج کل نا
ہر کوئی ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے, دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس کی ریٹنگ آئے, کس کا سب سے پہلے کس نے بریک کی خبر, سب سے پہلے یہ. تو اگر ایسا بھی ہوگا, او ہو علی نے بھینس کو پانی سے نکالا, یہ بریکنگ ہم نے دیا آپ کو خالی, یہ صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں. سو وہ والی چیز نا ہم نے سیکھی کہاں سے, پڑوسی ملک سے. اوکے, یہ وہاں ہوا کرتا تھا. ہماری بریکنگز ایسے نہیں ہوتی تھی بھائی. اگر جب آپ میں چھوٹے تھے ہم اور بھی, تو کبھی آپ کو یاد ہے ہمارے خبر نامے بڑے پولائٹ ہوا کرتے تھے, سر پہ دوپٹہ پہنی ہوئی فاطمہ صاحبہ, اور بڑے بار سے وہ ویسٹ کوٹ اینڈ آل, بڑے تحمل, کیا گرج ہوتی تھی, کیا بھرم ہوتا تھا ان کی آواز میں, کیا بیس ہوتی تھی. آئی اسٹل ریمبر دیٹ کہ جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے اور آواز آ رہی ہوتی تھی, آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی کا خبر نامہ, ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا بارش برس رہی ہے, بادل گرجنے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چینلز کی ریس ہے جس کی وجہ سے, دوسرا ہم پڑوسی ممالک کے ریس سے انسپائرڈ ہو کے ہم نے پھر وہ چیزیں اپنانی شروع کر دی. ایون صحافی حضرات, اگر آپ پڑوسی ممالک کے ملک کے اسپیسیفکلی اگر میں بھارت کی بات کروں, تو کچھ وہاں پر ایسے جرنلسٹ ہیں جو آپ سے عام بات بھی کریں گے نا, وہ آپ کے اوپر چڑھائی کر کے کریں گے, آپ نے یہ کہا کیسے, مطلب وہ آپ گھبرا جائیں گے, بھائی میں نے کیا ایسا کہہ دیا, رائٹ. سو پھر ہم نے وہ اپنانا شروع کر دیا, ان کا وہ کردار بھی ہم بنتے چلے گئے. ہمیں لگا او ہو یہ تو کوئی نئی بات ہے. تو اب ہر کوئی اسی چیز میں بنتا چلا جا رہا ہے. اچھا, آئی کانٹ ڈو دیٹ. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی جگہ بناؤں جیسے میں ہوں, اپنے اسی کام انداز سے میں آگے جاؤں, اور لوگوں کو یہ انداز ایز اے جرنلسٹ پسند آ رہا ہے. میں چیخیں نہیں مچا رہی, میں بڑے پولائٹ وے میں کاؤنٹر کرتی ہوں, میں بہت سیریس نہیں رہتی ہوں. میں اس میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا مذاق کر کے, کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے, لوگوں کو نہ آپ نیگیٹو دے سکتے ہیں خبر, نہ آپ سیڈ نیوز دینا چاہتے ہیں. ہر چیز بڑی سوچ سمجھ کے, بڑا ویجیلنٹ رہ کے کرنا چاہیے, ہوتا بھی ایسا ہی ہے. سو جو لوگ بھی اس فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہیں, تو میرے خیال سے جو وہ ہیں نا, وہ وہی رہ کے آئیں. ہاں, وہ اچھا انسپائر ہو کے نہیں آئے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بھی بات کر دی, یہ میرے اب نیکسٹ کویشچن سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جو ہے وہ وہی رہے. آپ مجھے بتائیں چینلز کو گلیمر کی کتنی بھوک ہوتی ہے, لائک بہت زیادہ بھائی, گرلس کے لیے. اب آپ نے ابھی ایک ایگزامپل دی کہ آپ کے وقتوں میں جب وہ پی ٹی وی اور وہ سب ہوتا تھا, پرانے جب ہاں, میں تو ہم دوپٹے کے بچی ساتھ, تھی, اور ایک مطلب عشرت فاطمہ صاحبہ دوپٹے سے کور کر کے ٹھیک آتی ہے, تھیں, اور کیا گریسفل لگتی تھیں. اگر آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ تو لیں, اب یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب چینلز یہ کیا دیکھیں, ہمیں نظر تو اسکرینس پہ آ رہا ہے کہ اب وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے, لیکن کیا اس چیز پہ باقاعدہ فورس کیا جاتا ہے کہ اگر وہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوا ہے؟ کچھ چینلز ہیں جو ابھی بھی, جن کی جو نیوز کاسٹرز ہیں, وہ ٹی وی چینلز کے میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن میں نے دیکھے ان کے ابھی بھی پالیسی ہے, اگر آپ کی نیوز کاسٹر دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہے باہر, اس کو اندر دوپٹہ اوڑھنا ہے, کمپلسری ہے. اوکے, جی, تو کچھ کی ہے وہ پالیسی ابھی, لیکن کچھ جو ہیں جو بڑے چینلز ہو گئے ہیں, تو وہ اب ڈیجیٹل کا دور ہے, تو وہ آپ یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں, ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, تو انہیں تھوڑا سا گلیمر کا تڑکا لگا لینے سے ذرا چار چاند لگ جاتے ہیں نا. ایک خاتون نے کھانا بیٹھی ہیں, اگر نارمل سے انداز میں بتا رہی ہیں, ایک ہیں ذرا پورا برائڈل ہیئر اسٹائل, جیسا بھی میرا بھی بنا ہوا ہے, کیونکہ میں بھی شو سے ہی آ رہی ہوں, تو ایسے ہی میرے. تو اگر میں اس طرح کے اوتار میں آپ کو نیوز سناؤں گی, تو سننے میں بھی بھلا لگے گا, دیکھنے میں بھی بھلا معلوم ہوگا. سو پھر بات تو یہی ہے نا پھر. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی نیوز چینل اب اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہا ہے اور وہ نئی نئی چیزیں لا رہا ہے, تو دیکھیں اب جیسے ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے, فلم انڈسٹری ہے, یا ہماری چھوڑ دیں, پڑوسی ملک کی آپ نے بات کی, ان کی فلم انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری لے لیں, ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی یہ انڈسٹری تو ہے ہی خراب, بھائی اس انڈسٹری میں تو تب تک کچھ نہیں ہونا جب تک کچھ غلط نہیں ہونا, تب تک کچھ صحیح بھی نہیں ہونا. تو ہے ہی ایسا. غلط ان اے سینس کہ وہ گیو اینڈ ٹیک اینڈ آل, یہ ہاں, سارے تو وہاں معاملات. تو ہے ہی ایسا نا. پاکستانی انڈسٹری میں آپ چونکہ کام کر رہی ہیں, تو آپ کو کہیں آپ کی آبزرویشن نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ یار یہاں پر میں نے جو کہ سنا تھا وہ تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں ہو بھی رہا ہے, یا میں نے دیکھا بھی. اچھا, آپ نے کوئی پہلی بات تو یہ ایسا کہ کچھ, میں اس انڈسٹری سے بلانگ نہیں کرتی ہوں. میں آپ کے اسی میڈیا انڈسٹری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں اسپیسیفکلی میڈیا انڈسٹری کے اندر نہیں ہوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ میڈیا انڈسٹری اگر کوئی سمندر ہے تو میں اس کے کنارے پہ بیٹھی ہوں, اوکے, کیونکہ میں ایز این اینکر پرسن کام کر رہی ہوں. تو اینکرس کے ساتھ, اور جس کا اسکل ہو, جس کو پتہ ہو کہ اس کی ویلیو کیا ہے, جس کو پتہ ہے کہ اس کے جانے سے آگے جا کے اس نے چار چاندی لگانے, وہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے, آپ کو خود پر بھروسہ ہے, تو پھر آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. ڈیفینیٹلی آپ بھی نہیں پڑھتے, اور پھر کوئی آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی جرت نہیں کرتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر منہ توڑ دے گی یہ. اچھا, آپ کی اس بات سے ایک اور بات آ رہی ہے. اٹ مینس کہ آپ اس کے اندر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے
تو اس میں شامل وہ دونوں ہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ فورس کر رہا ہے. کسے کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک, کہ آپ نے مجھے آفر کیا, میں نے وہ آفر ایکسیپٹ کیا, پھر میں جا رہی ہوں, پھر کام ہو گیا, آپ کا بھی کام ہو گیا, میرا بھی کام ہو گیا. یہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. لیکن اگر آپ نے حلال رزق کمانے کی نیت کر لی ہے تو اللہ بھی آپ کے لیے حلال رزق ہی نکالے گا. میں یہاں پہ چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گی جو بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوگی. دیکھیں, مجھے نوکری نہیں مل رہی, کچھ نہیں ہو رہا, میں اسٹریسڈ آؤٹ ہوئی. اب آگے نا میرے آگے دو راستے ہیں. میں نے سوچ لیا بھائی میں حلال رزق ہی مجھے کمانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ ہے والی وارث, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, وہی میرا رزق کا انتظام کرے گا, وہی رزق نکالے گا. دوسری سوچ میں یار ڈاکہ ڈالوں, 4-5 موبائل چھینوں ایک دن میں, 1,00,000 2,00,000 تو میں نے کمائی لی اپنی فیملی کے. اللہ نے آپ کی نیت کے اکارڈنگلی دینا ہے, تو پھر اللہ آپ کے غبن والے راستے, چوری چکاری والے راستے ہی کھولے گا. آپ پازیٹیو رہیں گے تو اللہ پازیٹیو راستے کھولے گا آپ کے. یہ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے, کتنی ہی آسان کر کے آپ نے بتائیے کہ بھائی دونوں راستے دونوں کھل ہی جانے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اچھا والا راستہ تھوڑا سا ٹائم لگ کے کھل رہا ہے تو کھلوا لو, وہی بہتر ہے. ٹائم بھی نہیں لگتا اگر آپ پازیٹیو ہو نا, تو وہ ٹائم بھی نہیں لگاتا. اگر آپ 24 گھنٹے سوچ ہی پازیٹیو رہے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ چیزیں جلدی جلدی ہو رہی ہیں. ایسی ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ آپ مجھے کہیں گے شاید یہ جھوٹ بول رہی ہے. نہیں میں تو یقین کروں گا. ایک مرتبہ میری امی کے گھر میں وہ ہوتا ہے, وہ بلاتی ہیں, ساری خواتین بیٹھتی ہیں آپس میں, وہ درس دیتی ہیں خاتون, یہ سارا کچھ نا. تو انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو مجھے معلوم نہیں ہوئی. مجھے سمجھ آ گیا کہ ان کی نالج یہاں کم ہے. اچھا, اس روز میں نے خود امی کے گھر میں, کیونکہ میں کھانا بنانا پسند کرتی ہوں, تو میں نے خود کوئی پلاؤ شلاؤ قورمے وغیرہ سب بنائے ہوئے تھے. تو میں کھانا بنا رہی تھی لیکن مجھے ان کی آواز آ رہی تھی. میں نے جب کام ختم کیا, میں اندر آئی, میں نے بات سنی, اور میں نے ان سے کہا کہ آنٹی برا نہ مانے تو میں آپ کو یہاں پر صرف کریکٹ کرنا چاہوں گی, آپ نے بات صحیح کی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں کی. وہ کچھ خواتین کے مسائل کے اوپر بات تھی جو میں نے آلریڈی پڑھ لیا تھا کتابوں میں اور حدیثوں میں, تو میری گرپ تھی اس کے اوپر. میں نے ان کو وہ کلیئر کر دیا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. اچھا, اتنے میں کھانا لگ گیا, کھانا سب نے کھا لیا. جب تک میری باری آئی نا, کھانا ختم ہو چکا تھا, مطلب ایک نوالا نہیں بچا تھا. اور جو اماں کی میری وہ تھی میڈز آئیں, کہتی ہیں باجی آپ کے لیے کھانا نہیں بچا. وہ علی بھائی بھی آئے تھے, ان کو بھی دے دیا, جنید بھائی کو بھی دے دیا, سب کو دے دیا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. ابھی میں سوچنے لگی میں کیا کروں, کسی سے منگوا لیتی ہوں باہر سے. ایک بیل ہوتی ہے ہمارے یہاں, ایک ٹرے اندر آتی ہے کھانے کی. آئی لو بیسن کے پراٹھے, سم ہاؤ آئی لو بیسن کا پراٹھا. ایک اس ٹرے میں 2 بیسن کے فریش تلے ہوئے پراٹھے, قیمہ, چٹنی, سلاد, اور وہ بندی آ کے دیتی ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا پڑوس سے آئے. میں نے کہا کون سے پڑوس سے؟ سارے پڑوسی تو ادھر بیٹھے ہیں. کہہ لیں گی نہیں, یہ 2-3 گلی چھوڑ کے کوئی آپ کے پڑوسی ہیں. وہ بندی کہتی ہے کہ ہمارے یہاں پراٹھے بنے, میں نے آج تک ان کے گھر میں نہیں بھجوائے, لیکن آج میرے دل سے آواز آئی کہ میں اس گھر میں ہی پراٹھے بھجواؤں. تو وہ میرے لیے منو سلوا اللہ ہے. واہ 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 بھائی, اتر جاتے ہیں آپ, پازیٹیو تو رہیں. آپ جب بالکل جڑ جائیں نا وہاں اوپر, کیا بات, ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیں بھائی کرشمے ہوتے ہیں, معجزات ہوتے ہیں ابھی تک. اچھا, میں تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے پہلے کہ میرے جوانوں کو آج یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جو باتیں میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں نا, وہ جھوٹ نہیں ہوتی. آئی سویئر ٹو گاڈ وہ جھوٹ نہیں ہوتی, وہ اسی طرح میں نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہوتی ہیں. اور آپ آج اس چیز کو اس طرح سے ویریفائی کر رہی ہیں, تو تھینک یو سو مچ اس کے لیے. اور ہم باقاعدہ بھی موٹیویشن پہ بات کریں گے, ضرور آتے ہیں اس پہ. لیکن پچھلی بات سے میں بات ضرور آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, جیسا کہ آپ نے وہ اینکر پرسنز اور یہ سب کچھ بتایا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا مارننگ شوز پہ. آپ مارننگ شوز بھی کرتی ہیں؟ مارننگ شوز میں مارننگ شوز کیے ہیں آپ نے. سو اٹ مینس کہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ایک مارننگ شو ہوتا ہے. آپ کو بھی مائنڈ میں سب سے پہلا مارننگ شو کا نام لیا جائے تو ایک پرسنالٹی کلک کرتی ہے, ندیاسہ صاحبہ. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارننگ شو میں آپ کو جو لگتا ہے وہ مت بتائیں پلیز, سچ بتائیے گا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جو مجھے لگتا ہے وہ سچ ہی ہوگا. آپ کو اب جا کے لگ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی بناوٹ ہو سکتی ہے. نہیں, بناوٹ تو نہیں. میں جو بولوں گی وہی بولوں گی, سچ بولوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی. ہاں, جھوٹ نہیں بولوں گی. علیحدہ بات ہے کہ میں آپ کو بتانا نہ چاہوں, ہاں لیکن میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں. زبردست, بس یہ اچھی بات کی آپ نے. اچھا, مجھے پلیز سونیا یہ بتائیں کہ مارننگ شوز میں ہائپ کریٹ کرنے کے لیے
کیا 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 جاتا ہے, اور آپ نے وہ ایکسٹریم لیول کا کون سا کام دیکھا ہے یا سنا ہے کہ یار مطلب ریٹنگ کے لیے فار گاڈ سیک یہ بھی کر دو گے تم, یہ بھی کر دیا, وہ کیا کام تھا جو ایسا کچھ ہوا ہو کبھی؟ ریٹنگ کے لیے دیکھیں, اگر جہاں تک کہ اسپیسیفکلی آپ اس شو کی بات کریں تو یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں اپنے پاس سے, یہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے شو میں وہ لائٹس بلاسٹ کی گئیں, جنات آئے گئے, اور پتہ نہیں ایسا ان کے کانٹینٹ تھا کہ سب نے کہا کہ بھائی, اسی لیے سب نے دیکھنا شروع کیا. بھائی امی نے خالہ کو فون کیا, او بھائی ندا یاسر کا شو لگاؤ, دیکھو آج کیا ہو رہا ہے. خالہ نے پڑوسی کو فون لگایا, ارے دیکھو کیا ہو رہا ہے. ویورشپ کہاں سے کہاں چلی گئی, سب نے چینل سوئچ کیا, دیکھنا اور شروع لوگ کیا. اس سب کو سچ سمجھتے ہیں. وہ بیچاری معصوم سی ہاؤس وائفس ہوتی ہیں ہماری, انہوں نے دیکھا کچھ ہوتا نہیں ہے, گھر میں ہوتی ہے, ان کے لیے یہی ساری کچھ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, اور وہیں سے وہ چیز بڑھ جاتی ہے. ایک خاتون اس وقت اس شو میں بیٹھی ہوئی ہوں گی کسی کی خالہ بن کے, اگلے مہینے یا بلکہ اگلے ہفتے ہی وہی خالہ کسی کی ماں بن کے بیٹھی ہوئی ہوگی. وہی کیریکٹرز جو ہیں وہ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ٹھیک ہے. اچھا, جگہ آپ کی بتائے بھی نظر گئے میں ہیں. از اٹ اوکے فار دا ریٹنگ؟ اور میں تو ریٹنگ کی دوڑ میں پڑتی ہی نہیں ہوں, سچی بات دیکھیں ہے. کام تو سب ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں نا. پتہ نہیں آپ کہ دیکھیں کیا کام آپ ہے کے ریٹنگ پیکج پہ کا. ریٹنگ اچھی آئے گی تو چینل آپ کو پیسے بھی زیادہ دے گا. نہیں, ہمارے چینل کی تو بات ہی نہ کریں اب, ہم تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ نہیں, وہاں تو چینل تھوڑا ہے. مجھے پتہ ہے سیلریز کے معاملات ذرا نہیں, لیٹ ہو سیلریز کے جاتے ہیں. معاملات کی بات نہیں کر رہی, ہم لوگ کسی دوڑ میں نہیں ہیں, بول نیوز کسی دوڑ میں نہیں ہے. ہاں, ہم ایک اپنے ہیں, ہمیں اپنا کانٹینٹ اسٹرانگ رکھنا ہے, ہمیں کوئی حربے استعمال نہیں کرنے, جو ہے وہ دکھائیں, ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی کل سونی اور فیصل کی لڑائی کرواتے ہیں شو میں تاکہ شو کی ریٹنگ ہاں, آ ویسے جائے. بول پہ ہمارا کچھ نہیں ایسا والا دیکھا آج سین تک. نہیں ہو ہاں, رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلے جو کیا, جب بول کسی اور کے پاس تھا, جو انہوں نے کرنا دھرنا تھا وہ کیا, اب کسی اور مینجمنٹ کے پاس ہے, اور وہ مینجمنٹ بہت پروفیشنل اور کوآپریٹیو اور ویری مچ کارپوریٹ سائڈ والی ہے, تو ان کو یہ سب کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے. سو ہم لوگ اس طرح سے چل ہی نہیں رہے. ہاں, پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا بول پہ کبھی, ہاں, وہ جب ایک کسی اور کی گیم مینجمنٹ شوز کی اور گیم یہ شوز وہ اینڈ اس آل. سب. دوسرا یہ کہ جہاں تک ریٹنگ اور نمبرس کی دوڑ ہے, تو آپ کسی کو بھی دیکھ لیں اٹھا کے, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں, آپ کچھ نہیں تو گھر کے اندر ہی شروع کر لیں. آپ کی ہی کوئی پھپھی اور خالہ کی دوڑ لگی ہوئی ہوگی, ان کو بھی ریٹنگ چاہیے پورے ہر خاندان سے. چیز کی. مطلب آج کل کوئی مطمئن نہیں ہے اپنی ذات لیکن سے. دیکھیں جو پھپھو کو چاہیے نا, وہ ریٹنگ وہ غلط ہے. پھپھو کا نہیں بنتا اس طرح ریٹنگ لینا. لیکن جو لوگ کام میڈیا پہ کر رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں نا ان کی چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, ان کو ویوز زیادہ ہیں. ویل ہم تھوڑا سا ویوز زیادہ آئیں گے تو اسپانسرشپ آئے ٹھیک ہے. تو گی, وہی آپ والی مجھے بات پلیز ہے. یہ اس بات کا آنسر کریں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, کرنا چاہیے ریٹنگ کے لیے اس طرح یا نہیں, میں جو لوگ کر سمجھتی رہے ہوں ہیں؟ کہ اگر آپ پازیٹیو کانٹینٹ دکھا دیں گے, ایک اچھا کانٹینٹ دکھا دیں گے, اس پہ بھی لوگ ریٹنگ نہیں آ دیکھتے جائے ہیں, گی. ایوریج کانٹینٹ نہیں دیکھتا ہے کوئی. ایوریج کانٹینٹ نہیں دیکھتے تو اچھا تو دیکھتے ہی ہیں نا. آج کل جو کانٹینٹ آ رہا ہے ٹی وی کے اوپر, مجھے تو آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, یا ایون یوٹیوبرز بھی جو کر رہے ہیں, ہارڈلی کوئی ایسا یوٹیوبر ہے یا ہارڈلی کوئی ایسا اسپیکر ہے جس کو میں سنتی ہوں. میرے سامنے بہت اچھے اچھے اسپیکرز آ کے بیٹھے ہیں جو مجھ سے آفینڈ ہو کے اٹھ گئے, کیونکہ میں نے 2 منٹ کے اندر اسپیچ نمٹا دی. میں نے کھڑے ہو کے فارسی کے شعر نہیں پڑھے, میں نے انگریزی نہیں جھاڑی, اس اردو میں لیے سب کو سمجھایا ہے. ہاں اردو میں 2 منٹ میں, کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی یہ جو عوام بیٹھی ہے, اوکے یہاں میرے 2 سے 3 منٹ اچھا, کافی سوری ہیں. ٹو سے, لیکن آپ کیا میری اس بات کو سیکنڈ کریں گی کہ آج کل چند موٹیویشنل اسپیکرز ایسے ہیں, میں خود کو اس لسٹ میں ہرگز کنسیڈر نہیں کرتا. میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا ادھر سائنسدان بیٹھا ہوں موٹیویشنل اسپیکر. میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ, ایک ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں جو کہ یہ چاہتا ہے کہ میں میری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے, کوئی اچھی بات, اچھا جملہ بہت مل اچھی جائے. بات ہے. لیکن جو ہمارے بڑے ہیں, آپ جیسے ہیں اور دوسرے جتنے بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز باقاعدہ طور پر ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ, جیسے آپ نے فارسی کے شعر کا ذکر کیا, تو کچھ لوگ آتے ہیں صرف یہ دکھانے دیٹ وی آر میں سوشل, پہنچ گئی ٹھیک ہے, جن کا ذکر کر ہاں رہے ہیں میں پہنچ نہیں گئی. نہیں, ہاں سب لوگ آپ کہیں گے, دیکھیں اچھا, میں نے کسی شخصیت کو مائنڈ میں رکھ کے آپ کوشچن نے نہیں کیا. مائنڈ میں رکھ کے نہیں کہا, لیکن سمجھنے والوں کو اشارہ کافی ہے. بہت سارے لوگ ادھر بھی سمجھ گئے ہوں گے, لیکن اگر کہ آپ مطلب وہ آئے صرف فلیکس کرنے آتے ہیں. فارسی کے شعر کہیں, میں کہوں گی واہ 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 واہ, کیا بھائی بات ہے, سمجھ فارسی نہیں بھی آئی, آتی ہے, سمجھ سر پہ سے گزر گئی میرے, مجھے لیکن وہ کت نہیں تاثیر ہے پتا. کسی تے جی واہ جی واہ. یا انگریزی کی 2-4 موٹی موٹی آپ نے کہاوتیں کر دیں, بھائی وہ ساری کہاوتیں یا وہ فارسی کے شعر, وہ جو سعدی صاحب کا کہاوتیں ہیں, وہ سب میں کتابوں سے انٹرنیٹ سے پڑھ سکتی ہوں. مجھے جاننا ہے کہ زہیب کی زندگی میں کیا ہوا, یس, زہیب نے کہاں سے موٹیویشن لی, کہاں سے وہ اٹھ کر کہاں آیا, کیسے آیا, اس نے کیا اسٹرگلس کی ہیں. اگر زہیب بھی آ کے مجھے شیخ سعدی کے قصے سنا رہا ہے تو پھر فائدہ, پھر زہیب کو کیوں بلاؤں, میں تو پوائنٹ, وہ اٹھاؤں کتاب پڑھ لوں یا ہم انٹرنیٹ پہ حقیقت نہیں سرچ کر بتا رہے دوں. ہوتے ہیں نا, اور ہم ساتھ میں چھپا جو, لیتے ہیں. ہاں مجھے آئی مین وائی, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی میں نے ایک جرنی چلی ہے, میری لائف میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن, میں کوئی پیدائشی تو ایسی نہیں تھی نا. ہاں ٹھیک ہے,
اللہ تعالیٰ نے میرے فادر کو ماشاءاللہ بہت ویل آف بنایا, بڑی اچھی پوزیشن دی, ہماری اپ برنگنگ بہت اچھی ہوئی ہے, ہمیں ہر طرح سے طور طریقے, تہذیب, بڑوں کا ادب سب سکھایا گیا تھا. لیکن یہ سب کچھ انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, اتار چڑھاؤ سے سیکھتا ہے. ماں باپ آپ کی زندگی کا اتار چڑھاؤ نہیں سکھاتے, انہیں نہیں پتا کہ آپ کے بچے کو کل کو کیا فیس کرنا ہے, وہ کیا ایکسپیرینس کر کے کیا پرسنالٹی اس کی نکلے گی, وہ اپنے طور پہ تربیت کرتے ہیں. یہ باقی آپ کا کام ہے بنانا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ جو میں نے آپ سے کویشچن پوچھا تھا نا ریٹنگ والا, وہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ آج کل کہا یہ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ورسز ڈرامہ آرٹسٹ اور فلم آرٹسٹ اور سیلیبریٹیز لالی ووڈ کے, پاکستانی انڈسٹری کے, ایک ان میں نا ایک خاصا کلیش ٹائپ کچھ ہوتا ہے اکثر. ان پرسنالٹیز میں نہ ہو بھلے, لیکن ان کی آڈینس جو ہے وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں اکثر آتی ہیں کہ یہ یوٹیوبرز ایسے ہیں یا یہ ڈرامہ آرٹسٹ ایسے ہیں ویسے ہیں, لائک ان کی بن نہیں رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, سننے میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جو فلم آرٹسٹ, ڈرامہ آرٹسٹ وغیرہ ہیں, یہ لوگ کہیں نہ کہیں کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں یوٹیوبرز کو دیکھ کے, کہ وہ شارٹ ٹائم میں کم ایفرٹس کے ساتھ وداؤٹ اینی بہت بڑی کسی پروڈکشن کے وہ لوگ ملینز آف ویوز لے رہے ہیں اور ملینز آف روپیز وہ کما رہے ہیں منتھلی. اچھا, ایسا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جانیں, یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سارا کلیش اور یہ باتیں یہ جب سے یوٹیوبرز نے ہائپ پکڑی, یوٹیوبرز نے ہائپ کب سے پکڑی؟ جب سے ہماری ڈرامہ انڈسٹری فلاپ ہوئی ہے, لوگوں نے یہاں سوئچ کیا. کب سے فلاپ ہوئی, کب سے؟ تھوڑا سا آپ جاننے کی کوشش کریں نا. جب ہم سب گھر میں بیٹھے تھے, کووڈ ٹائم. اوکے, یہ اس کے بعد ساری انڈسٹری بوم کی ہے, یہ آپ کا ٹک ٹاک شک ٹاک سب کچھ ایسا ہی ہے نا. نہیں, میں اس چیز کو نہیں وہ کروں گا, نہیں, صرف ایسا نہیں ہے, اس سے بوم تو ملا ہے, اس سے بوم ملا ہے, میں بھی یہی بات کہہ رہی ہوں. اچھا, اگر اس سے پہلے اگر آپ جائیں, آج سے 10 سال پہلے بھی یوٹیوبر تھا, وہ تو نہیں تھا اتنا فیمس. پھر 10 سال کے بعد آج ہی کیوں وہ فیمس ہو گیا, یا آج ہی کیوں ٹک ٹاکر ایک دم سے چڑھ کے فیمس ہو گئے, ملینز میں فالوورز آ رہے ہیں؟ اس کا ریزن ہے, پہلے کا بندہ محنت کر رہا تھا. پہلے کے آپ دیکھ لیں, فیصل قریشی دیکھ لیں, فہد مصطفیٰ دیکھ لیں, احسن دیکھ لیں, صبا قمر کو اٹھا لیں آپ, ریما جی کو دیکھ لیں آپ, یہ سب وہ ہیں جو ان کے جو بھی بیک گراؤنڈ سے, ہم دس از نن آف آر کنسرن, وہ ہماری انڈسٹری میں آئے, انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا محنت سے, بڑے نام ہے, ٹیلنٹڈ ہیں. وہ 17 سیکنڈ کی ریل پہ ایسے یوں کر کے نہیں فیمس ہوئے کہ بس انہوں نے گانا چلایا اور ایسے ایسے کیا, یوں دوپٹے اچھالے, یوں. یہ آپ بھی اچھا کر رہی ہیں. مطلب وہ سب اس سے نہیں ہوئے, وہ کام سے ہوئے. ایسا ہی ہے. صبا قمر کا نام آپ لیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا آرٹسٹ. یس بالکل ٹھیک ہے. ابھی پھر میں یہ اگر آپ لیں گے جنت مرزا تو آپ آئے گا ٹک ٹاکر, یوں اور یوں, رائٹ. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر ایرا کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے, ایک اپنی نیش ہوتی ہے, ایک اپنا دور ہوتا ہے, ایک اپنا سب کچھ سسٹم ہوتا ہے. ان کا جب دور تھا, اگر اس وقت ٹک ٹاک ہوتا یا یوٹیوب ہوتا یا سوشل میڈیا ہوتا تو یہ اب کے پتہ نہیں کدھر کے بےتاج بادشاہ بنے ہوئے ہوتے سارے کے سارے. لیکن ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں تھیں جو آج ہیں. اگر وہ چیزیں اس وقت, وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس, وہ اپلیکیشنس, وہ سب وہاں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آج ہٹ نہیں ہوتے. وہ ساری سہولیات, وہ ساری فیسلٹیز, یا ایون وہ مواقع جو آج ہیں وہ اس وقت نہیں تھے. وہ بیچارے نا اپنے وقتوں کے منجھے ہوئے ہارڈ ورکنگ اداکار, اب ان سے بھی تھوڑا سا اور پرانے چلے جائیں, بشرا انصاری. ہاں, بشرا آپا سلام ہے آپ کو, کیا خاتون ہے آپ. اسٹارٹ وہاں سے لیں. اور وہ اچھا, اگر آپ نے ابھی کہا کہ وہ کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں, وہ آگے نہیں, میرا نہیں خیال یہ بات صحیح ہوگی کہ وہ کمپلیکس کا شکار ہو کیا. ہاں, کیونکہ جس نے مجھ سے یہ سوال کیا میں نے بھی اس کو یہی کہا یار یہ اپنے ڈس رسپیکٹ کرنے والی بات ہے. نہیں, لیکن ہاں یہ ضرور کہ وہ نئے دور کے نئے تقاضے, نئی اپلیکیشنس, نیا رجحان, نیا ٹرینڈ فالو کرنے کے لیے وہ ضرور آ گئے ہوں گے. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے اوپر کے لوگ یہاں کے لوگوں سے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیسیکلی تو ریس یہی ہے نا کہ میں دکھوں کی ریس کے چکر میں یہ جو ہم یوٹیوبرز ہیں, اور یہ دیکھیں نا, یہ جو یوٹیوبرز آیا نا, یہ جو یوٹیوبرز کہتے ہیں نا, اس پہ ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بھی کسی گنتی میں رکھو بھائی, کم از کم اس طرح کنسیڈر نہیں کرتے. اچھا کانٹینٹ بنائیں, اچھی چیزیں دکھائیں, میں آپ کو ضرور دیکھوں گی. میرے کانٹینٹ میں بری چیز بتائیں. نہیں, میں آپ کو نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن مراد آپ یوٹیوبرز اب دیکھیں ہم تو ایسا نہیں, دیکھیں پھر آپ سیم ٹائم کانٹینٹ نہ بنا رہے ہوتے تو کیا آپ کا خیال ہے میں یہاں بیٹھی ہوتی آپ کے سامنے؟ obviously پوائنٹ کی بات ہے, لیکن سیم ٹائم
سیم ٹائم اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اب ڈرامہ انڈسٹری میں بھی سب تو ایک جیسا اچھا کام نہیں کر رہے نا, ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس کی وجہ سے پھر ڈرامہ انڈسٹری کو کیوں نہیں کہتی؟ اور ڈرامہ انڈسٹری ایک کویشچن ہے, دیکھیں ڈرامہ کہ انڈسٹری اچھے کو برے تو کو میں بھی ایسے ہی بولوں گی, ڈرامہ انڈسٹری میں بھی ایسے ہی بولوں گی, ٹھیک ہے, جہاں پر جو چیز ہے جیسی آپ مجھے ویسے ہی بولتا پائیں گے. میں شوگر کوٹنگ نہیں کر سکتی انفارچونیٹلی, میں آئی کین ناٹ پریٹینڈ میں ڈرامہ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. سو ڈرامہ انڈسٹری کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ایسی بات آفرز ہے, نہیں آئیں لیکن گی آپ کو اگر ڈرامہ آپ ایسا بولیں گی. انڈسٹری نہیں, میری کوئی ایسی بات چیت ہی نہیں ہے. جہاں تک ڈرامہ انڈسٹری کی بات ہے, ڈرامہ میں بھی کرنج دکھا رہے ہیں. کہاں دکھاتے ہیں کہ جی بہویں آ رہی ہیں نائٹی پہن کے, اور اس کے بعد وہ شراب کے گلاسز لیے بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرس چل رہے ہیں تو چلے جا رہے ہیں, چل رہے ہیں وہی چلے جا رہے ہیں, چل رہے ہیں, صحیح ہے. مطلب ایسا کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم اسٹار پلس سے اتنے انسپائرڈ ہیں بھائی. وہ ڈرامے دھوپ کنارے کہاں گئے, ان کہیں کہاں گیا, 50-50 کامک میں چاہیے نا اچھا ہنسنا ہے, دیکھیں, اب 50-50 والا مسئلہ کانٹینٹ بناؤ آڈینس کا بھائی. بھی ہے نا سونیا, مسئلہ آڈینس کا بھی ہے. آڈینس نہیں چاہتی وہ سبب دیکھنا. بھائی آڈینس وہ دیکھنا چاہے گی اب جو گلیمر آپ ضروری ہو گیا دکھائیں گے. ہے, بھائی دکھائیں گلیمر دکھائیں, لیکن کانٹینٹ بھی رکھیں. کانٹینٹ اگر بھی آپ یہ رکھیں. دکھائیں گے کہ آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے ایئر پلین کے, اور وہاں پر آپ کا جاؤ بھائی یہاں پہ پانی نہیں ہے بھائی, اور میں کیا کروں گا, اب اس کانٹینٹ پہ آپ کو ملین ویوز آئیں گے تو بندہ سر نہیں پکڑے گا. اور ایک کوئی اچھا یہ کیا, صاحب اور یہ میں صاحبہ, بات نہیں سمجھا کہ آپ باتھ روم میں بیٹھے. یہ ایک فیمس کون سے ایسے ڈرامے میں یہ سین؟ ڈرامہ نہیں ہے, یہ ایک یوٹیوب کا کانٹینٹ تھا جس کی میں بات کر رہی ہوں. اوکے, اچھا تو جی آپ ہاں, روسٹر بھی ہیں. نہیں میں روسٹر نہیں ہوں, میں بتا رہی بڑا ہوں. روسٹ کر کے بولا آپ نے, کس کو بولا, نام بھی بتا دیں پھر ہمیں. دیکھنے والے آپ کے سمجھ گئے کیوں چاہ رہے ہیں, مطلب آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ نہیں, مطلب دیکھیں آپ نے ڈرامہ انڈسٹری کے وقت میں آپ نے یہ کہا کہ میں نام لے لوں گی, مجھے نام نہیں, سوری, آپ نے دیکھیں یہ نام کہا. لینے میں مجھے ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی نا. ہاں, سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سعد الرحمان جو عرف ڈکی بھائی ہیں, اچھا ڈکی, یہ ڈکی کی یہ اوکے. ایک ویڈیو ہے. اس سے پہلے میں انہیں جانتی بھی نہیں تھی. یہ ایک ویڈیو آئی میرے سامنے, وہ جب آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے, ہمیں تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کانٹینٹ ہے, تو وہ ایک ایئر پلین کے واش روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ایسا واش روم ہے بھائی, ادھر تو پانی نہیں ہے, میں کیسے دھوؤں گا. اینڈ آل, اینڈ آئی واز لائک یہ کیا کانٹینٹ ہے, یہ کیا کانٹینٹ ہے, اس میں ملین میں ویوز آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اب اچھا ہوتا پتہ ہے کیا ہے, سوری میں آپ کو روک دیا, ہوتا ہی ہے, میں آپ کو اس بات کا جواب یار, دے آئی ایم دوں. سوری میں اتنا کھل کے بول رہی ہوں, بٹ آئی واز لائک یہ کیا نہیں, دیکھا ڈکی میں نے آج کل ابھی. بڑا پریشان چل رہا ہے, وہ پھنسا ہوا ہے بھائی بیچارہ, اللہ دیکھیں, تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. آسانی کرے اللہ تعالیٰ, بالکل سب چیزیں ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک الگ بات ہے. اب ہاں, ہم آپ اس کو اگر بالکل ہی مامتا والے فیل میں چلے گئے, نہیں ہاں نہیں کچھ نہیں نہ نہیں, ہونا لے. دیکھیں کرٹیسزم تو ہوگا نا جب میں آپ. کرٹیسائز بھی نہیں کر رہی ہوں بھائی, میں صرف یہ بول رہی ہوں آپ ایسا کانٹینٹ بنا کے لائیں کہ ٹھیک ہے جو کرنج دیکھنے والے دیکھیں, میں کدھر, مجھے کرنج نہیں دیکھنا. تو ٹھیک آپ ہے, تو اسکرول کر دیں نا, میں یہی تو آپ اسکرول سے ہی عرض کر کر رہا رہی ہوں. ہوں, دیکھیں میں آپ کو لیکن بتاتا آپ ہوں, اچھا کانٹینٹ بھی دیکھیں. میں, ایک شام ادریس بھی تو ہے نا, ہاں وہ تو ایسا کوئی, میں نے ابھی تک کوئی ایسا ہاں کرنج میں نہیں آپ کو دیکھا یہی تو کہ بتانا جس چاہ کے رہا اوپر ہوں میں کہوں کہ یار یہ کیا کہ کانٹینٹ دیکھیں بنایا اس نے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, اب سوشل میڈیا ایک ایسا سمندر ہے, یہاں پر آپ اپنی آڈینس انگیج رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک پیسے آ رہے ہیں, اسپیسیفک, اوبیسلی آپ کا ہاں ذریعہ ہاں روزگار ہے ہاں, وہ. آپ کا ایک اسپیسیفک اورا ہوتا ہے, آپ کا ایک اسپیسیفک آڈینس ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے, اب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اپنی آڈینس کے آگے بھنگڑا کر کے ویڈیو ڈال دوں گا وہ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ بیکاز آپ وہ, کی آڈینس وہ یس, اسپیسیفک کانٹینٹ ہی دیکھنا میری چاہتی آڈینس ہے. کو وہی صہیب احمد چاہیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے, جس کا ایک کلپ دیکھ لیں یہ لوگ تو یہ صبح سے رات تک ایک دن ایٹ لیسٹ پمپڈ اپ رہیں اور ایک موٹیویشن کے ساتھ کام کریں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں, سیم ایز جو ان کی ڈکی کی آڈینس ہے, شام ادریس کی آڈینس ہے, رجب کی آڈینس ہے, یا تو کسی اس اور کا ماس کی مطلب یہ آڈینس ہے. کہ ہماری نہیں نہیں ماس نہیں نہیں, آڈینس میں جو ہے وہ آ رہا ہوں, کرنج ہے. نہیں نا, میں کمپلیٹ کر رہا ہوں نا, بچوں کو عادتیں غلط ڈال دی نا انہوں نے. میں اب میں بولوں گا, میں نے نہیں بولنا تھا, اب میں بولوں گا, اب سنیے گا. ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو عادی کرتے ہیں ایک چیز کا جو آپ اس کو دکھاتے ہیں. اگر تو آپ کے, اب دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے جو لوگ آپ کو اور آپ کے کانٹینٹ کو پسند کر لیتے ہیں وہ پھر آپ کے ہو جاتے ہیں, وہ پھر آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو پیار دکھاتے ہیں. سیم ایز اب جو میری آڈینس ہے وہ موٹیویشن دیکھے گی, ڈکی کی آڈینس ہے وہ, سوری ٹو سے, لیکن ڈکی جہاں کرنج کرتا ہے وہاں وہ کرنج ہی دیکھتی ہے اس کی آڈینس. اب ڈکی اگر یہ چیزوں کی عادت نہ ڈالتا اپنی آڈینس کو, اچھی چیز دکھاتا تو ضرور دیکھتے نا وہ اچھا دیکھنے والے لیکن سارے. پھر اس کا بھی وہی موقف ہوتا, تو میں اچھا ڈالتا. جیسے ندا یاسر صاحبہ کی جس سے آپ نے بات کی, ان سے کسی نے سوال کیا تھا
کہ بھائی آپ یہ والا کانٹینٹ ایسے کیوں دکھا رہی ہیں, کوئی پڑھی لکھی عوام کیوں نہیں بلا رہی ہیں. کچھ تو انہوں نے کہا کہ جب میں پڑھی لکھی عوام بلاتی ہوں, میں پڑھے لکھے گیسٹ بلاتی ہوں, ریٹنگ نہیں آتی ہے میرے شو پہ جب تک کہ کوئی ہلہ گلا یا اچھا کوئی مجھے کیوں آ گئی ہوتی تبھی ہوتی. ایک منٹ, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. نیت تھی نا بھیا, میں اچھا اور نیت تھی نا کہ قسم پازیٹیو سے کانٹینٹ ڈالوں گا, پازیٹیو باتیں پھیلاؤں ابے گا, بھائی میری ذات سے فائدہ ہوگا, تو اللہ نے اکارڈنگلی دیا. اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے پروردگار. آپ یقین کریں, آپ نے بتایا تو مجھے میرے ہی سوال کا مجھے جواب ملا آج. دیکھو مطلب مجھے نا یقین کریں, میرے جو کو یوٹیوبرز ہیں نا, جن میں رہ کر میں نے کام شروع کیا ہے, اللہ کی قسم میں نے وہ وقت دیکھا ہے میرے پاس ٹرائیپاڈ نہیں ہوتا تھا, فون نہیں ہوتا تھا, ایون مائک نہیں ہوتا تھا. میں مارکیٹ جاتا تھا, ادھار دوستوں سے منتیں کرتا تھا, 3 گھنٹے وہ اپنا کام کرتے تھے, میں سائڈ پہ بیٹھ کے ویٹ کرتا تھا, ان کا ختم ہوتا تھا, پھر میں اپنا یہی کانٹینٹ کرتا تھا جو آج لوگ میرا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت نہیں چلتا تھا, اور میں ان کے لیے مذاق تھا. وہ سب میری بیک پہ نا باتیں کرتے تھے کہ اس کا کیا ہے یار, وہ پاگل ہے, اس کو گدھے کو عقل ہی نہیں ہے, اس کو بولا ہے یہ کر ایسے 2 نمبری کر, یہ کر, چلے گا. میں نہیں کرتا تھا. میں سمجھ سکتی ہوں, کیونکہ جب میں بھی اسپیکنگ اور موٹیویشنل سائٹ پر میں آئی تھی, تو جیسے ابھی ہم بات کریں موٹیویشنل اسپیکر سارے ایسے وہی کہ قصے سنا دیے شیخ سعدی کے یا رٹی رٹائی باتیں کر لی, یہ نہیں میں ہوتا تھا. اپنی ڈگر پہ چلتی رہی. پاکستان میں اس وقت فیمیل موٹیویشنل اسپیکر تھی ہی نہیں جب میں نے کام شروع کیا, کیونکہ میری ایک جرنی رہی ہے. اس وقت مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا زہیب. میں نے پاپڑ بیلے, میرے زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے, پھر میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے میرے جیسے کئی لوگ ہوں گے جنہیں سمجھانے والا نہیں ہوگا. یہ بات ہے, یہ تو فکر کیوں ہوتی نہ ہے. میں یہاں سے اسٹارٹ کروں, اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, میں نے کسی کے لیے نہیں کیا تھا, کہ اللہ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے اگر میں کر رہی ہوں پازیٹیو کام, تو میری راہ میں جو روڑے اٹکیں گے وہ اللہ ہٹائے گا. ہاں بے شک بے شک. میں ایک یونیورسٹی میں تھی جہاں پر میں نے سیشن لیا, جسٹ رائٹ آفٹر سیشن, وہ 150 بچوں کا سیشن تھا. اس کے بعد ان کے ٹیچر آ کے مجھے کہتے ہیں, ان کے ایچ او ڈیز آ کے, میم اس سے ڈبل بچہ باہر کھڑا ہے آپ کو سننے کے لیے, کیا آپ کر سکیں گی, دوبارہ سیشن لے سکیں گی؟ اینڈ آئی واز لائک ٹھیک ہے, جسٹ گیو می کپ آف بلیک کافی اینڈ آئی ول ڈو دیٹ. تھوڑا سا بریک ہوا, اس کے بعد 300 بچے سے زیادہ بچہ میرے پیروں تک میں مطلب کھڑے ہوئے تھے, مطلب بیٹھے ہوئے تھے, اتنا آگے تھے. تک کراؤڈ آ گیا تھا, اور میں خوش تھی. تو جسٹ رائٹ آفٹر دس سیشن, بیک ٹو بیک 2 سیشنز میں نے لیے. بچوں نے کہا میم سیلفی سیلفی سیلفی. ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا آپ کو ٹیگ کرنا ہے, آپ کا انسٹاگرام آئی ڈی کیا ہے؟ میں نے کہا میرا تو کوئی انسٹاگرام آئی ڈی نہیں ہے. کہتے ہیں آپ یہاں کھڑی کیسے ہیں, پھر آپ کو جانتے کیسے ہیں لوگ؟ میں نے اس کو ایک بات کہی, بیٹا عزت دینے والا انسٹاگرام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے, میں اللہ کی طرف سے یہاں لائی گئی ہوں. اور یقین کریں اس سیشن کے بعد جب میں دوبارہ اس یونیورسٹی نے مجھے تیسری بار بلایا اور میں جانے لگی, تو لٹرلی میں وہاں کا سلمان خان تھی. لٹرلی مجھے باؤنسرز جیسے جاتے ہیں نا, ایسے مجھے ان کے جو والنٹیئرس تھے وہ مجھے لے کر جاتے تھے, لے کر آتے تھے. لاسٹ والے سیشن میں ایک بچہ آیا, میم سے بات کرنی ہے, میم سے بات کرنی ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی آنے دو, وہ سمجھے سیلفی لینے آ رہا ہوگا, تو وہ الاؤ نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا آنے دیں اس کو. کہتے ہیں مجھے آپ کا تھینک یو کرنا ہے خالی. سب کے سامنے اس نے بات کہی. میں نے کہا میرا تھینک یو کیوں کرنا ہے؟ کہتا ہے جب آپ لاسٹ ٹائم آئی تھی نا, آپ نے ایک بات کہی تھی اپنے سیشن میں, اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو, یہ بات ہے, تمہارے کام آسان ہو جائیں گے. میم میں نے اللہ سے دوستی کر لی. اب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, میم میں سوچتا ہوں کچھ بھی اور میرا وہ کام ہو جاتا ہے, تو میں آپ کو تھینک یو کرنے آیا ہوں. کیا بات ہے. تو اگر میرے اس لفظ سے, اس بندے, ان الفاظ سے اللہ کی اس سے دوستی ہو گئی, اللہ نے سوچے میرا کیا ریوارڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے. خوش ہوا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے ایک بندے کو اللہ کی طرف دھیان دلا دیا. تو یہ تو ایک بندہ جس نے آ کے مجھے شکریہ کر دیا, اس سے کئی اور بندے ہوں گے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے, آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے صحت والی, اور آپ اسی طرح یہ جی آمین آمین. ایک بات اور میں یہاں پر ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ ابھی یہاں پر اور نیچے کامنٹس آئیں گے, او بھائی جینس پہن کے بیٹھی ہیں میڈم, کوٹ پہن کے, بال بنے ہوئے, لپسٹک لگی ہوئی ہے میڈم کی, اور میڈم ایسے لپسٹک لگی ہوئی ہے, اور پھر ایسے بات کر رہی ہیں. تو بھائی وہ کیا کہتے ہیں, انگریزی کا محاورہ ہے جو میں اردو میں بتا رہی ہوں, کہ بک کے کور سے بک کو جج نہیں کیا کرتے. ہاں بالکل. تو ضروری نہیں کہ آپ جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں تو شاید اندر سے میں یہاں سے بہت پرانی ہوں. مجھے تو لگتا ہے وہ ایجپشین ممیز کے دور کی ہوں میں. اب میں آپ کو پنجابی کی ایک کہاوت سناتا ہوں اسی میں, پرانی والی بات پہ, پلیز ڈونٹ مائنڈ, اٹس اے کائنڈ آف جگت. آپ اتنی پرانی ہیں کہ تہاڈی عمر دے کام ہی مار چکے نے. یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کی بات؟ بالکل انڈرسٹینڈ کی. کہ اس وقت کے کوے بھی جا چکے ہیں, لیکن آپ ابھی تک ہیں, اور اللہ آپ کو رکھے. میرا ایک کلیگ تھا, وہ مجھے کہتا تھا کہ
آپ کو نا 90s میں پیدا ہو کے مر جانا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ جو میری باتیں ہیں مجھے ایٹ ٹائمس خود کو مجھے ایلین سا فیل ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں فٹ نہیں ہو رہی ہوں, کیونکہ جو میں باتیں کر رہی ہوں وہ باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ سامنے سے نہیں, تو میں بہت ساری جگہ جا کے میں بات کر کے سمجھ لیتی ہوں کہ یہاں میری بات کو نہیں سمجھا جائے گا, وہاں میں صرف ایسی ہوتی ہوں. ہاں یہی کرنا چاہیے, جہاں پر آپ کی بات کی ویلیو نہ ہو نا وہاں جہاں نہیں. پر پروڈکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہو, اسکل پہ بات ہو رہی ہو, تربیت پر بات ہو رہی ہو, میں وہاں بات, آئیڈیاز ایکسچینج ہو رہی ہوں, میں وہاں بات کرنا چاہوں گی. زبردست ہو گیا. اچھا پچھلی ابھی جو موٹیویشن کی بات چل رہی تھی, جوانوں کو اللہ کی طرف دھیان دلانے کی بات ہو رہی تھی, سب سے پہلی چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر آپ ہیں تو آپ کے پاس موٹیویشن بغیر اللہ کے آئے گی نہیں, میرا یہ ماننا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جب تک اللہ کی طرف دھیان نہیں کروں گا نا. اچھا اللہ کی طرف ہونے کا مطلب پتہ جوانوں کا کیا ہے, کہ آپ نے گیٹ اپ وہ کر لیا کہ جس میں آپ نے ٹوپی پہن لی, تسبیح پکڑ لی, اور آپ کو وہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور والی بات, کہ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ ایک مولانا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندہ مولانا کو رسپیکٹ کرتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سب کرتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کے دل کے اندر گھس کر یہ دیکھیں. کیا پتا ایک مولوی کے دل میں اللہ اتنا نہ ہو جتنا ایک جینس پہننے والی خاتون کے دل میں ہو. یہ میں نے فیصلہ تو نہیں کرنا نا, آپ نے, آڈینس نے تو نہیں کرنا. تو اب بات ہو رہی تھی ترقی کی, تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ موٹیویشن ہونا بہت ضروری ہے, مجھے اب پتہ کیا لگتا ہے, آسان کروں گا. اگر دیکھو تم زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو نا, جو مجھے اتنا ٹائم لگا نا, اور اب میرے راستے کھلے, اب میں لوگوں تک پہنچا, میری بات پہنچی. ایک وقت تھا, زبیر بھائی آپ خود رکھیے گا ورنہ وہ فریم وہ ہو جائے گا, ایک وقت تھا جب مجھے یہ دنیا نا ایک بھیڑ لگتی تھی, مجھے لگتا تھا میں کیا کروں, ہڑا اڑی کا عالم ہوتا تھا میری لائف میں نا, افراتفری کا. اب پتہ کیا لگتا ہے, ارتھ کا ایک گولا میں اپنا یہ حصہ ڈال دیا, اب وہ پھیلے نہ پھیلے تو وہ اللہ کی مرضی. لائک ایک بڑا ایزی سا سین ہو گیا میرا, اب مجھے وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنی ذات سے مطمئن ہو گئے. ہاں اب مجھے کچھ وہ افراتفری نہیں ہے. جب آپ اپنی ذات سے مطمئن ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ یہاں نہیں رہتے, پھر آپ وہاں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں بہت اچھے سے سمجھ یہ آپ سکتی ہوں آپ کی معرفت کی بات. طرف لے کے جا رہی ہیں ہاں, بات, یہ میں تو بڑے اچھے سے سمجھ سکتی ہوں. آپ یقین کیجیے, اب مجھے نا ہنسی آتی ہے جب بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں نا, مجھے اتنی ہنسی آتی ہے, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی دماغ کھولے ایک دن, الہی اور آمین. بالکل تمہیں بالکل, بھی نظر آئے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا, یہ نہیں ایک ہے, دس از ڈرامہ نتھنگ. چل رہا ہے, یس, ایک حقیقت تو ہے ہی کچھ اور. حقیقت اتنی کچھ اور ہے کہ آپ کو مزہ آنے لگتا ہے اس حقیقت اچھا کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کو بھی اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ابھی یہ جملہ کہوں, اب آپ اپنے فیشیل ایکسپریشن زیرو کریں, مطلب مسکرائیں مت ایک سیکنڈ کے لیے. واپس ٹھیک ہے, آنے دیں, کریکٹر سے باہر آنے دیں. ہاں ٹھیک ہے, اب یہ بات ہو رہی ہے اس طرح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب میں اگر کہوں کہ یار تم ایک دفعہ اللہ کو سوچو, تو ابھی میں بولتا ہوں نا میرے دانت نکلنے لگ جاتے ہیں. مطلب مجھے ایک سکون ایسا ہو جاتا ہے جیسے میری بیک پہ پتہ نہیں کیا ہی پاور ہے, کہ میں بے خوف ہو جاتا ہوں, مجھے ڈر نہیں رہتا. مجھے یہ ہوتا ہے دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے نا, کچھ نہیں ہے, صرف اللہ ہے. I'm getting you. سمجھ رہی ہیں یہ بالکل, پوائنٹ. تو absolutely, میں چاہتا ہوں کہ absolutely. میرا ہر جوان یہ سمجھے اور ہر مشکل میں مسکرائے, کیونکہ مشکلیں حل کرنا بندے کا کام ہے ہی نہیں. میں ایک بات بتاتی ہوں, اللہ سے امید رکھتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. میں ایک اور بات بتاتی جی, ہوں. اگر میں آپ کو چوز دا بیسٹ آنسرز دیتی ہوں کہ زہیب میرے پاس کافی بھی ہے اور ٹی بھی ہے, آپ کیا لیں گے, پھر آپ بہت سوچیں گے نا. میں آپ کہیں گے کہ چلو ٹی لے لیتا ہوں. لیکن اگر میں آپ کو آپشن دوں کہ زہیب کافی ہے, کیپچینو ہے, یہی پینی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ وہی پئیں گے. پینی پڑے گی. ہاں, امید بھی ایسی ہوتی ہے 50-50. امید میں آپ اللہ میاں کو ہی دو آپشنز دے رہے ہیں, امید ہے مجھے اللہ میاں سے, مطلب کہ 50-50. تمہیں خود پر ہی یقین نہیں ہے, مطلب تمہیں ہی یقین نہیں ہے, اللہ پہ تو تم چھوڑو, تمہیں یقین نہیں ہے, امید ہے کہ ہو جائے گا. بھائی امید نہیں رکھنی, یقین رکھنا ہے سیدھا. وہ بھائی وہ جو بیٹھا ہے وہ کرے گا, وہ ہر صورت کرے گا. اور میں نے یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے کہی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب کرتا ہے. میں ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی, ایک وہ لگا ہوا تھا بینر PCHS پہ, ابھی تک مجھے یاد ہے, اس پہ اوپر ایک گاڑی آئی جس پہ لکھا تھا کمنگ سون. سب لوگ آئس کریم کھا رہے تھے, میں اس بینر کو دیکھ رہی تھی, اور میں نے کہا یہ گاڑی اللہ مجھے دے گا. اس کے ٹھیک 6 مہینے بعد وہ گاڑی آئی, اور وہ گاڑی مجھے وہی کلر میں ملی. اس وقت اس گاڑی کا نام تک ریویل نہیں تھا, کیونکہ میں نے اللہ پر یقین رکھا تھا یہ مجھے ملے گا. لائک وائز مجھے جو میں نے اللہ پر یقین رکھ کے بات کہی. ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناؤں گی. ہماری فیملی کہیں جا رہی تھی,
بکرے بڑے مہنگے ہو گئے تھے عید پر, 40,000 کا ایک بکرا تھا اس وقت. تو ہماری فیملی نے کہا کہ بھائی ذرا مہنگا ہو گیا 40 کا بکرا. تو میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے کیونکہ نیت کی ہے بکرا تو مجھے لینا ہے. میں اور یقین کرو ملے گا بکرا. چلو ہم نے کہا پاگل ہو, 40 سے کم کا, چلو 36 کا بھی مل جائے, میرا نام بدل دینا. میں نے کہا چلو ایک اماؤنٹ لے کر چلو, جس اماؤنٹ کو لے کر چلیں گے ہم, میرا رب ہمیں اسی میں سے دلائے گا, کیونکہ ہم نے نیت کی ہے. اور میں نے یہ نیت کی تھی کہ سارا بکرا میں بانٹ دوں گی جس کے بھی حصے میں جو آئے گا. پتہ نہیں کون کون کب سے بھوکا ہو بیٹھا ہو. ہم 1.5 گھنٹے کے اندر ہم بکرا لے کر آ گئے تھے. اس میں سے 16 کلو گوشت بھی نکلا, اور میرے خیال سے شاید وہ ہم نے 18-19 ہزار کا وہ بکرا لے لیا تھا ودن 1.5 گھنٹہ. اوکے. اور جس کو میں بتاتی تھی کہ ہم لوگ اتنے کا بکرا لے کے آئے, وہ کہتے جھوٹ بول رہی ہے, پاگل ہے, 40 سے کم کا تو بکرا نہیں ہے, کہاں سے. میں نے کہا بھائی ہم لے کے آئے, گوشت نکلا اور سارا بانٹ دیا, کیونکہ نیت کی تھی. ابھی بھی میں نے نیت کی ہوئی کہ یا اللہ پاک ہمیں اتنا عطا فرما, اتنا عطا فرما کہ جو آئے میں اس کو بھر بھر کے دوں, تیرے واسطے میں اسے دیتی چلی جاؤں, تو مجھے اتنا عطا فرما. یہ نہیں کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یوں مل جائے. میں کہتی ہوں اللہ مجھے اتنا دے کہ جو بھی آئے تیرے وسیلے سے میں کہوں یہ لے تو. کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کے دوسرے بندوں کا خیال کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور پھر نا اللہ چن لیتا ہے. اللہ نے جیسے تمہیں چنا, اللہ نے مجھے چنا. اللہ کرے ہم لوگ وہ والے چنے میں ہوں. دعا ہے ہم چنے ہوئے ہیں کہ ہم ہماری ذات سے یا ہمارے کسی نکلے ہوئے لفظ سے یا کسی بات سے اگر ہمارے سننے والے کی کسی کی زندگی بن گئی, ہم نے تو صدقہ جاریہ کر دیا نا. بالکل. کوئی راہ راست پر آ گیا, کسی کی زندگی سنور گئی, کسی نے موٹیویشن حاصل کر لی, کسی نے اللہ کا عشق حاصل کر لیا ہماری بات سے. بھائی لیکن all credits goes to اللہ. بس ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا اتنا پریشان ہو, اسے موٹیویشن کی ضرورت ہو, اسی لیے اللہ نے ہمیں ملا دیا ہو کہ جب یہ دو بات کریں گے تب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی اور یہ میری طرف آ جائے گا. مجھے کتنے سوالوں کے جواب مل گئے آپ سے آج, تو یہ فائدہ ہوتا ہے. میں اپنے اکثر جوانوں کو کہتا ہوں کہ یار 4 بندے دوست اگر بیٹھے ہو نا, کوشش کرو کوئی اچھی ہیلدی پروڈکٹیو ڈیبیٹ کرو, کوئی اچھی بات کرو کہ ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب میری سراؤنڈنگ میں ہم لوگ اکثر, آپ میرے ٹیم میٹ سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یقیناً نہیں بتائیں گے بھائی ہم 24 گھنٹے اگر ساتھ ہیں نا تو یہ 24 گھنٹے ہم لوگ اب یہی باتیں کرتے ہیں. موٹیویشن, پروڈکٹیوٹی, گرو کرنا, سکسیس, اسٹرگل, یہ وہ, ہاؤ ٹو فیس آل دیز ہرڈلز. یہ وہ بات یہ ہے نا کہ اتنا موٹیویشن بندہ لائے کہاں سے. سب کہیں گے پتہ نہیں کیا کھا کے بیٹھتا ہی ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھا کے آتی ہے, او یہ وہ لگاتی ہوگی, آئی وی انجیکشن لگاتی ہوگی, تبھی یہ اتنا بول رہی ہے, تبھی تو. ایسا نہیں ہوتا. ایکسپیرینسز بھی کچھ میں بورن ہوتا ہے. لائک الحمد للہ یہ انرجی, میں جب آنکھیں کھلتی ہیں تو میں پٹک سے لوگ میرے گھر میں کہتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسپیرینسز کوئی ہماری لائف میں انوکھے نہیں ہیں, ہوتے سب کی لائف میں, لیکن ان ایکسپیرینسز کو اتنا اچھے سے پورٹرے کرنا, ان چیزوں کو آبزرو کر کے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا, یا وہ باتیں اس طرح اس سانچے میں ڈھال کے بتانا کہ جو سانچا سب کے لیے فٹ ہو جائے, جس میں سب کو لگے کہ ہاں یار یہ بات ڈھال کے بتانا, یا ان الفاظ کا چناؤ کر کے بتانا کہ جس کو وہ سمجھ سکے. اگر میں اور تم ابھی یہاں بیٹھ کے فارسی میں یا انگریزی میں ہاں کر ہوتے تو یہاں ہماری آڈینس نے بور ہو جانا تھا, کیونکہ وہ ہم سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں, اس لیے وہ ہمیں بھی سن رہے ہیں. اور جہاں تک موٹیویشن کا ہے نا, اگر ابھی بھی کوئی آپ میں سے لگتا ہے نا میں بہت ہی گنہگار ہوں, میں نے بڑے برے کام کر لیے ہیں, او میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا, بھائی ایک بار محبت سے تم سجدے میں جا کے تو دیکھو, ایک بار محبت سے یہ نیچے جھکاؤ اور رو دو, سارا غبار نکال دو اپنا. او بھائی دنیا ایسے پلٹتی ہے آپ کی, آپ ہمیں دعائیں دیں گے, آپ زہیب کو دعائیں دیں گے کہ یہ مجھے ضرورت تھی, شاید اس زہیب نے اس بندی کو یہاں بٹھا دیا ہے. میرے کہنے سے نا خالی 2 نفل نماز پڑھو اکیلے میں جہاں کوئی نہ ہو, اور اللہ سے کنیکٹ کر جاؤ, اور سجدے میں جب جاؤ نا تو بھول جاؤ کہ آپ دنیا میں ہو, اور بس آپ اللہ سے جو مانگ سکتے ہو مانگو, جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو مانگو, اور اس کے بعد جب اٹھو نا تو آپ یہ ازیوم کرو کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, اللہ آپ سے راضی ہے, آپ پازیٹیو ہوتے چلے جاؤ گے, اور آپ کو خود سائن آتے چلے جائیں گے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. ایک مرتبہ مجھے ایک میری فرینڈ کا فون آیا اینڈ شی واز کرائنگ بیڈلی. میں نے کہا خیر ہو, میری میاں کی جاب چلی گئی, میری بھی جاب چلی گئی, یہ ہو گیا. میں نے کہا پاگل رسک کے لیے رو رہی ہو, ہاں واہ واہ جیو, پاگل ہو تم, رسک کے لیے رو رہی ہو, یہ بات ہے اللہ نے کی ہے, تم اس کے لیے رو رہی ہو. ہم نہیں اتنے ہو سکتے پازیٹیو. میں نے کہا تو ہو کے تو دیکھو, تبھی تو رو رہی ہو. یہ بات پازیٹیو ہوتی تو روتی بھی نہ میرے سامنے, پاگل. یہ بات ہے. میں نے کہا فون رکھو,
اور اللہ سے توبہ کرو کہ تم یہ گناہ گاری کر رہی ہو کہ تم اس کے اوپر یقین ہی نہیں کر رہی کہ وہ تمہیں رزق دے گا. تو اللہ کہے گا جب اس کو یقین نہیں ہے تو میں کیوں دوں بھائی. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کو ہی نہیں چاہیے تو پھر اللہ بھی نہیں دے گا. وہی بات ہے, آپ امید نہ رکھو, آپ سیدھا یقین رکھو. یقین کے ساتھ بڑھو. اللہ کی قسم سیم یار, سیم باتیں کرتی ہیں آپ. میرے دوست یار تجھے پتا ہے یار پہلے نوکری نہیں ہے, میں کہتا ہوں تم پاگل ہو, تمہارے بس میں ہے نوکری لگنا یا کاروبار کرنا؟ میں کہا کیا ہے تمہارے بس میں؟ تم ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتے ہو, کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں, میں نے اتنی نوکریاں چھوڑی ہیں, حالانکہ وہ میں نے کسی فیصلوں کی بنا پہ چھوڑی تھی. میری اماں سے میری جنگ ہوتی تھی, اماں کہتی تھی تو پاگل ہے, لگی روزی نہیں چھوڑنی چاہیے. میں کہا اماں ٹھیک ہے, لگی روزی فار نو ریزن بھی تو نہیں چھوڑی نا, کچھ بڑا سوچ کے چھوڑا ہے نا, تو اللہ کچھ اچھا ہی دے گا. تو وہ الحمدللہ جب ایک نوکری چھوڑی ہے, دوبارہ کبھی اس سے چھوٹی نوکری پہ اللہ نے نہیں دی ہے مجھے, اس سے آگے ہی بڑھایا ہے. تو یہ جن لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ میری نوکری نہ چلی جائے, میرے ساتھ ایسا میرا رزق بند نہ ہو جائے, یار نہیں ڈرا کرو بھائی, وہ اللہ کے کام ہے. میں تو کہتی ہوں یہ خوف نکال دیں, یہ صرف اللہ کے لیے رکھیں. ہاں بس کہ اللہ نہ تم سے چھوٹ جائے کہیں, اس بات سے ڈرو. یہ خوف و ہراس یا خوف و خطر یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, یہ آپ صرف اللہ کے لیے رکھیں, باقی چیزوں کے لیے نہیں رکھیں. اور آپ اللہ پہ جتنا یقین رکھیں گے, اللہ تعالیٰ نا اس کے اوپر وہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنا مجھ سے کنیکٹڈ ہے, اتنا میرے اوپر مان رکھ رہا ہے, میں کیوں نہ اس کی عزت رکھوں, اس کو دوں. اور پھر کیونکہ وہ عطا کرتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس پر مان رکھیں کہ بھائی اس بندے نے اتنا مان رکھا تھا تو میں بھی رکھ لیتا ہوں, اللہ مجھے بھی عطا کر دے گا. یہ بات ساری یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو پازیٹیو ہوں لیکن نہیں مل پا رہا, تو بھائی آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیگ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے, تو اس کمی کو ڈھونڈو. اور میں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے کیا کمی ہوگی. موسٹ آف دا ینگسٹرس کیا کرتے ہیں, انکلوڈنگ می, جب میں کرتا تھا, وہ کمی ہم میں ان جوانوں میں یہ آتی ہے, ان کو لگنے لگتا ہے کہ یار کیسے ہوگا, چلو بھائی سہیب بھائی آپ کی ساری مان لی, یہ بتاؤ ذرا ہوگا کیسے. بھائی سہیب کوئی معاذ اللہ خدا تھوڑی ہے جو تمہیں بتا دے گا کیسے ہوگا, یہ صرف اللہ نوز کہ کیسے ہونا ہے, اور کیونکہ کرنا اللہ نے ہے, ٹھیک ہے اللہ نے کرنا ہے, لیکن اسٹرگل آپ نے کرنی ہے. وہی بتا رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ میں نے پودا لگا دیا, زرخیز زمین میں لگا دیا, پانی بھی دے دیا, دھوپ بھی مل گئی, سب ہو گیا, پودا گرو ہی نہیں کر رہا. اب اگر وہ نہیں کر رہا نا تو وہ یقیناً اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہا نا, آپ نے تو سارا کر دیا. اب آپ اس چیز پہ صبر کریں, آپ کہیں اٹس اوکے, اگر یہ نہیں ہوا تو یقیناً اس بات میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی قسم تم ایک دفعہ تم اس مرضی میں شامل ہو جاؤ, پھر تم میرے منہ پہ ہاتھ پھیرا ہوا, پھر تم ریوارڈز دیکھو. تم ایک پودا لگا رہے تھے, وہ نہ تمہیں پورے باغات کا مالک بنا دے, پھر مجھے کہنا. بالکل ایبسلیوٹلی. ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم سمجھنا چاہتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں بس دیکھا ہوا سمجھ آتا ہے, ہم اس پہ نظر ہی نہیں جاتی ہے ہماری, جو دکھتا نہیں ہے. سب نا ڈسٹریکٹڈ ہیں آج کل کے جوان, بچیوں میں ڈسٹریکٹڈ ہیں, انہیں کریئر کی فکر نہیں ہے, انہیں بچیوں کی فکر ہے, بچیاں بچوں کی فکر ہے, شادیاں. مطلب آج کل کا جو اچھا بچیاں ان سینس آپ لڑکیاں کہہ رہی ہیں, کی بات کر رہی ہوں میں, ذرا بوائز ٹرمینالوجی میں بات کرنے لگ گئی تھی کیونکہ میں اپنے بوائز میں پلی بڑی ہوں, تو میں ٹچ آ جاتا ہے. سو ہم فوکسڈ ہی نہیں ہیں. کسی سے پوچھ لو کیا گول ہے, 2 منٹ وہ سوچنا شروع کر دے گا کہ اس کا گول ہے کیا, وہ زندگی میں آیا کیوں ہے, میرا کام میں اس گولے پہ آیا کیوں ہوں, اسے یہی نہیں پتا ابھی. تو بھائی پہلے اپنے آپ کو تلاش کرو, اپنے اسکل کو تلاش کرو, اپنا وجود تلاش کرو, یہ دیکھو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے, اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. تمہیں بلی بھی تو بنا سکتا تھا, تم لیمپ بھی بن سکتے تھے, تم ایک گھوڑا بھی بن سکتے تھے. زہیب کی سول کو اس زہیب کی باڈی میں کیوں ڈالا؟ زہیب کی سول کو ادھر بھی ٹرانسفر ہو سکتی تھی, کسی اور باڈی میں بھی جا سکتی تھی, لیکن یہ باڈی اور اس کے اندر زہیب کی سول اور جو کروایا جا رہا ہے, کیوں اس نے تخلیق کی, تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے نا. یہ بات اگر ہم اشرف المخلوقات بنائے گئے ہیں تو کوئی ریزن ہے, وہ ریزن جانو. ایک شخصیت اللہ نے ریزن ہے اس کا جو بنائی ہے, ایک بندہ اللہ نے بنایا ہے, اس کی وجہ ہے. میں بات میرے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ اب یہ لڑکا اور لڑکیوں کی طرف بات چلی گئی ہے, یہ ریلیشن شپ اینڈ سچویشن شپ, اور یہ سب کیا ہے کہ ہمارا جو جوان ہے نا, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس نے فیوچر میں کیا کرنا ہے, بٹ اس کو یہ ضرور پتا ہے. سوری ٹو کٹ یو آف, یہ ریلیشن شپ اور سچویشن شپس اور فلانی شپیں, یہ جو شپیں ہیں نا ساری, یہ صرف آپ کی کیا کہنا چاہیے, آپ کی انفیتھفل یا بے وفائی کو چھپانے کے نئے ٹرمینالوجیز ہیں. بس سیدھا بولو, ہاں بے وفا ہوں, نہیں رہ سکتا ایک آدمی یا نہیں رہ سکتی ایک اور اس کے ساتھ,
بات ختم. میں سچویشن شپ میں ہوں, مطلب ایک بندے کے ساتھ ہوں بٹ میں طے نہیں کر پا رہی ہوں, اس لیے میں ابھی علی کو تو فلاں کو بھی ساتھ میں رکھا ہوا ہے, جو بیسٹ لگے گا اس کے ساتھ چلوں گی. آئی مین واٹ دا ہیل از اور جب تک بیسٹ لگنے کا فائنلائز کرنا ہے تب تک ساتھ بھی ہوں, تب تک ساتھ بھی ہوں. چاروں کے بھائی, چار برا نہیں ماننا, مجھے کرنا ایک سے, تو پہ ابھی تم لوگوں کو آزما رہی ہوں بھائی. کیا آئی مین واٹ دا ہیل. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں نا, آج لڑکوں کی بیچارگیاں تو ختم کریں. ہر طرف بیچارہ مرد برا, مرد ایک لڑکے نے 6 لڑکیاں سیٹ کر لیں, سوری ٹو سے, جو ہمارا ایک سلینگ بن چکا ہے, نہیں بنا لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لڑکے نے 7 لڑکیاں ایک یہ فخر کرتے ہیں جو کرتے ہیں لڑکے اس طرح کے. ابے کال پہ بات کر کے خوش ہو رہا ہے, ادھر آ, یہ دیکھ نائمہ سائمہ فلانی ڈمگانی, یہ دیکھ نمبر, اس کو کال کروں, یہ لے. مطلب ان کے لیے ایک یہ بہت بڑی چیز بن چکی ہے, پرائڈ بن گیا ہے کہ بھائی آپ کے بھائی نے پھنسائی. ٹھیک ہے, اچھا بھائی نے اس بچی نے آ کے بیچاری نے خالی ایڈریس بھی پوچھا ہوگا نا, یہ ایڈریس بتا دے, بھائی نمبر مانگ رہی تھی آپ کے بھائی کا. ٹھیک ہے, اگر اس نے نمبر مانگا, بھائی ساتھ چلنے کے لیے پوچھ رہی تھی وہ, اور اس کے بعد تو آپ لگا لیں آگے, بھائی ان چیزوں سے باہر آ جاؤ, گول بناؤ اپنے, ان جن گولوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو ان کو چھوڑ دو, اپنے گولز بناؤ, اپنی زندگی سنوارو. یہ ساری تتلیاں خود آپ کے گارڈن میں آ جائیں گی. یہ بات ہے یار, دیکھو تتلی بڑی پیاری چیز ہے. اب میری بات سنیں گی, پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو, خود آئیں گی. اور لڑکیوں کو بھی میں یہی کہوں گی, اپنے آپ کو اس قابل بنا لو, یہ چھچندرے خود ہی آئیں گے. اچھا نہیں میری بات سنیں, یہ چھچندر آپ نے بوائز کے لیے کہا ہے, جی بالکل, اور بٹر فلائز آپ نے لڑکیوں کے لیے کہا ہے. تو میں یہی سوال تھا میرا کہ اس بیچارگی سے تو نکالیں, جو لڑکے بیچارے برے بنے ہوئے, ایک ٹائم میں ساتھ ساتھ رکھ لیں. مان لیا, سنیں پلیز, مجھے میرے جوانوں کی جنگ لڑ لینی دی جائے پلیز. مجھے یہ بتائیں لڑکوں کو, تھینک یو سو مچ. لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایسے وہ ویسے وہ یہ وہ, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ سیم چیز لڑکیوں میں بھی ہوتی ہے کہ لڑکیاں بھی ہیں؟ لڑکیاں بھی ایک سے ایک چڑیل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے خالی. ٹھیک ہے اب مزہ آئے گا نا, میں جو ہوں نا, میرا یہ کہ میں کسی میں وہ نہیں ہوں کہ جی مرد برے ہیں, او مائی گاڈ یہ برا, اس نے یہ کیا. نو, میرے لیے برا ہے, چاہے وہ عورت کرے یا مرد کرے. ٹھیک ہے, عورتوں کی بھی ایک سے ایک چڑیلوں والی مثالیں ہوتی ہیں. ابھی میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی, اپنے شوہر کا گردہ بھیج کے آشنا کے ساتھ فرار. ٹھیک ہے, یہ عورت ہی ہے نا. لیکن مرد بدنام زیادہ اس لیے کیونکہ ہم واویلا زیادہ مرد کا کرتے ہیں نا. عورت کا وکٹم, کبھی مردوں کا مارچ دیکھا ہے, اسکرٹ پہنے ہوئے ناچتے گاتے ہوئے, ہماری مانگیں پوری کرو, یو ہنی سنگھ اور سم تھنگ, کوئی ایسے چلتا ہوا دیکھا ہے کبھی؟ نہیں. ہم ایموشنل کارڈ یا اپنے وکٹم کارڈس کیوں پلے کرتے ہیں؟ پھر ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ بھی چلنا ہے, لیکن ہمیں پہلے لگنا بھی آگے. اچھا شانہ بشانہ سے ایک اور سوال رکھ دوں, یا شیور, کیا عورت اور مرد برابر ہیں؟ بالکل نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ. کیسے؟ کون افضل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو مردوں کو افضل رکھا ہے, مرد کی ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی کو کہا گیا ہے, اور ہمیشہ سے ہی. ورنہ اور دوسرا کہ مرد عورت کو جو کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کمپینین والا. پارٹنرز والا. ہوا جو تھیں وہ کمپینین تھی ان کی, اور جو سب سے خوبصورت رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہی ہے. ورنہ اماں ہوا جو تھیں وہ ان کی ماں بھی بن سکتی تھیں, ان کی بالکل, اللہ بنا سکتے تھے, وہ کسی اور رشتے میں ڈھال کے اللہ بھیج دیتے, کسی بھی رشتے میں دے سکتے تھے. لیکن وہ کمپینینز پیدا ہوئے, کمپینینز پیدا کیے گئے, اور اس کے بعد وہ جنریشن آگے کی طرف بڑھی. ٹھیک ہے, بقول آپ کے مرد افضل ہے. پھر یہ کون سی عورتیں ہیں جن کو برابری چاہیے, جو کہتی ہیں اپنا کھانا خود بناؤ, جبکہ آپ ایک عورت کو پتہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے افضل ہے, تو پھر اس کو چاہیے نا کہ وہ اس کی خدمت کرے. خدمت میں اللہ نے وہ رکھا ہے ثواب. ایک خاص قسم کی کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, جو یہ سارے منظم پروپیگنڈاز لا رہی ہے, کیونکہ آگے کے دور میں. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے ڈس ایگری کرتی ہیں؟ میں بالکل ڈس ایگری. تو آج کل کی نئی بچیوں کو, 18-20 سال کی بچیوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ اپنی آنکھیں کھولو, اپنی عقل استعمال کرو. یہ بات ہے, واہ 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 واہ. آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا, میں نے کوئی مشورہ نہیں دیا, آپ نے کہا اپنی عقل استعمال کرو. دیکھیے, سب سے بڑے جج اور سب سے بڑے مشورہ دینے والے آپ خود ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی آپ کرنے والے ہیں نا, آپ, میں کیوں زہیب سے پوچھوں, زہیب یہ بتاؤ یہ صحیح ہے کیا؟ یہ واہ واہ واہ, آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. اپنے آپ سے پوچھوں گی کہ میرے لیے کیا صحیح ہے. مجھے زیادہ پتا ہوگا کہ زہیب کو زیادہ پتا ہوگا؟ بھائی میرے بارے میں تو مجھے ہی پتا ہوگا نا, کسی کو کوئی کیسے ہی بتا سکتا ہے کہ تو یہ کر, تو یہ کر. اگر میرے اسکرٹس پہننے سے مجھے آزادی مل جاتی تو بھائی کیا ہی بات کی. اور آزادی کون سی چاہیے, کون سی آزادی کی باتیں کر رہی ہیں. آپ ایک خاتون ہیں, ٹھیک ہے, آپ ماشاء اللہ ایک رسپیکٹیبل پوسٹ پہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک اپنا کام کرتی ہیں,
آپ پورا دن آپ کا چونکہ آپ آفس جاتی ہیں, نیوز کا کام کرتی ہیں, جو بھی آپ کی طرح اور جتنی ہماری خواتین ہیں, اللہ کی قسم یہ جتنی ورکنگ وومنز ہیں نا, میں چاہتا ہوں یہ میرے سر کا تاج ہے, میں ان کو جتنا رسپیکٹ کر دوں نا, شاید مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے گی. کیونکہ اگر دیکھیں ہمارے چونکہ کہا یہ جاتا ہے عام طور پہ کہ کام مرد کو کرنا چاہیے اینڈ آل, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم اس سوسائٹی میں الجھ گئے, پھنس گئے جہاں پر ہماری عورتوں کو بھی جابس کرنا, کہیں کو کرنا پڑ رہی ہیں. اور دوسری چیز, اگر آپ نے تعلیم عام کی ہے نا, تو پھر عورت تعلیم حاصل کر کے پھر اس کو ویسٹ تو نہیں کرے گی نا, وہ بھی چاہے گی کہ میں سوسائٹی کے لیے سرو کروں. سوسائٹی میں نہیں پھنس گئے, لیٹ می کریکٹ یو, ہم وقت کا تقاضا ہے یہ. اوکے, انفلیشن کہاں پہنچ گئی ہے, ایک بندے کے سر پہ آپ یہ بوجھ نہیں ڈال سکتے. بالکل. اگر ایک بندے کی سیلری 1 لاکھ ہے اور اس کے گھر کا ماہانہ خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے, وہ کہاں سے پورا کرے گا؟ پھر ڈبل جابس کرے گا, جب وہ ڈبل جابس کرے گا پھر وہ عورت کو ٹائم نہیں دے سکے گا, پھر وہ رونا روئے گی. تو بہتر ہے کہ بھائی اگر آپ باہر نہیں بھی نکل سکتی تو آپ آن لائن کام کر کے مرد کا ہاتھ بٹا لیجیے. آپ when there is a will there is a way. یہ بات ہے, جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو راستہ آپ وہ کر جاتے ہیں, نیت کرتے ہیں, راستے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور سوال پلیز. اب آپ آج آئی نہیں ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ساتھ کے ساتھ جو سوال آتا جا رہا ہے میں جواب لیتا رہوں, خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ, کیونکہ آپ ایک فیمیل موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو میری باتوں میں اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہوگا, بہت سی لڑکیوں کو, کہ یہ لڑکوں کی طرف زیادہ فال کر رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میری ویڈیوز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میں نے ہمیشہ خواتین کو وہ والا پھول دکھایا ہے جو ہتھیلی پہ ہے, اگر تھوڑی سی بھی گرم ہوا لگی یا ہاتھ تیزی سے ہلا تو وہ پھول گر بھی سکتا ہے, وہ پھول اڑ بھی سکتا ہے. تو میں نے ہمیشہ اسی طرح سے عورت کو پورٹری کیا ہے اپنی ویڈیوز میں. مجھے یہ بتائیں, آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کی لڑکیاں جن کو ایک تیار شدہ مرد چاہیے 25 سال کا, 25 سال کا وہ والا ان کو بچہ چاہیے, جوان چاہیے شادی کے لیے, جس کے پاس کروڑوں روپے لاکھوں روپے بھی ہوں, جس کے پاس ایک اچھی ایوریج کار بھی ہو, بھائی نہیں آتی اس مہنگائی کے دور میں, میں نہیں خرید سکا ابھی تک ایک ایوریج بائی سائیکل بھی میں نہیں خرید سکا 26 سال کا ہو کر بھی. یہ کون سی لڑکیاں ہیں جن کو 25-26 سال کے لڑکے سے ایک ایوریج کار چاہیے, وہ ایک ایوریج ان کو فون دلا دے, وہ ان کے گھر کے اخراجات اٹھا لے, اس کا گھر بھی ذاتی اپنا ہو, وہ ان کے سارے معاملات بھی دیکھے, اور وہ لڑکا ہو بھی 25-26 سال کا. یہ لڑکیاں, سوری میں پلیز کمپلیٹ کر لوں, یہ لڑکیاں یہ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ بھائی ان کی بھی لائف ہے نا, لڑکیوں کی بھی لائف ہے, آئیں کسی لڑکے کے ساتھ برابر کا پیر رکھیں نا, پھر کریں برابری اور کہیں کہ چل میرے شہزادے تیری اسٹرگل اکیلے کی نہیں ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے لیے گھر پہ کھانے بھی بناؤں گی, مجھے آن لائن جاب کرنا پڑی میں کروں گی, مجھے باہر جا کے جاب کرنا پڑی میں کروں گی, میرے شہزادے میرے ببر شیر میں تیرے ساتھ ہوں, تو قدم بڑھا, تجھے موٹیویٹ میں کروں گی, ہم دونوں مل کے اپنے گھر کے پلر کو یوں اوپر کھڑا کریں گے اور ہم دونوں ایک اچھا وقت انشاءاللہ مل کے ساتھ دیکھیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بن رہا لڑکیوں کا؟ میرا تو یہی ہے, میں نے تو کہا ہے اپنے ببر شیر کو کہ یہ شیرنی تیرے ساتھ کھڑی ہے, کبھی تجھ سے آگے کھڑی ہوگی, کبھی تجھ سے پیچھے نہیں ہوگی, یہ بات ہے, ساتھ میں ہوگی یا آگے ہوگی, پیچھے نہیں ہوں گی. یہ بات ہے. اگر کل کو تمہارے اوپر مشکل آئی, خدا نہ خواستہ, سب سے پہلے میں, اور میں نے پروف کیا ہے میں نے کیا کیا نہیں کیا, وہ خود کہتا ہے اپنے منہ سے کہ میرے لیے کبھی اتنا کسی نے نہیں کیا جتنا تم کرتی ہو, کیونکہ مجھے کرنا ہے. یہ بات ہے, اور ہر پارٹنر اپنے پارٹنر سے یہی چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے لیے کرنا بھی چاہیے. یار دیکھیں, آپ نے اسے چوز کیا ہے نا, بالکل, نکاح میں آپ آ گئے, بالکل, اب دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری ہیں, صرف لڑکے کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی صاحب کہ وہ آ گئی پہن کے بیٹھ گئی بس. نو, آپ دیکھیں اگر آپ کا شوہر نہیں کر پا رہا ہے آپ کر لیجیے, کیا ہو جائے گا بھائی, بالکل, وائی ناٹ. بالکل, آپ اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں مل کر کمائیں. بالکل, میں گھر میں کھانا بھی بناتی ہوں اور میں باہر بھی جاتی ہوں, جب میں نہیں کر پاتی ہوں تو میں اس کو مینیٹ کر کے پہلے کچھ ایسا بنا دیتی ہوں. مطلب آپ مینیج کرتی ہیں نا, کیونکہ میں کرنا چاہتی ہوں. یہ بات ہے, تو ان لڑکیوں کو بتائیں نا کہ وہ بھی کرنا چاہیں, کچھ ایسا بولیں, میں چاہتا ہوں. کیوں کریں وہ, او مائی گاڈ, کیونکہ ان کی فرینڈز اس چیز کو ڈسلائک کرتی ہیں. میری فرینڈ کی شادی جو ہے وہ اس بڑے امیر زادے سے ہو گئی ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے, اور میری شادی میں وٹس والے سے کیسے کر لوں. یہ چیز اللہ کی قسم مار جاتی ہے. ہمیں سے باہر نکلنے کے لیے نا, اچھا مجھے, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں یہ ایک چیز میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, یہ نا دماغ, یہ سافٹ ویئر ہے آپ کا, یہ آپ کے اندر لگا ہے, آپ اس کے اندر نہیں لگے. آپ کو کمانڈ کرنا ہے, وہ آپ کو کمانڈ نہیں کرتا. جیسا آپ سوچیں گے ویسا کیوں ہوگا, کیونکہ وہ حالات و اتوار پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. جب آپ ایسا سوچیں گے کہ آپ کا لائف پارٹنر ایسا ہو جو آپ سے مخلص ہو, آپ کا لائف پارٹنر ایسا ہو جس کو آپ ساتھ لے کے چلیں, جس کے شانہ بشانہ چلیں, تو ایسے ہی آئے گا. گاڈ فاربڈ, اللہ نہ کرے کوئی ہو جاتا ہے اوپر نیچ, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن کچھ حالات اتنے ورسٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ ورسٹ ہوتے ہوتے بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بھائی دیکھیں وہی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے نا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے
پھر وہ چیز میری ذمہ داری ہو گئی, یا اس طرح کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ آیت الکرسی پڑھ دو باقی اللہ مالک ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اونٹ کی رسی بھی باندھ پہلے, کھلا اونٹ چھوڑ کے نہیں. ہاں جی, تو کہنے کا مطلب یس بھائی دیکھیں, احتیاط علاج سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, احتیاط علاج سے بہتر ہے. آپ اپنے اینڈ سے ہر ممکن کوشش کر کے چیز کو سیکیور بنا دیں, اس کے بعد اللہ جانے گا, آپ بے فکر ہو جائیں. تو بات کو اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, ریپ اپ کرتے ہیں اپنے اس ایپیسوڈ کو. بات تو ساری ہماری جو چل رہی ہے نا وہ تو 3-4 ایپیسوڈز گزر بھی گئی تو ختم میں نہیں کہہ ہونے رہا ہوں والی کم ہے, کم ہے. تو میں نے یہی آپ سے بھی ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ پلیز دوبارہ ضرور آئیے گا, اور مجھے I would love to. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس ایپیسوڈ کو میرے جوان اتنا اچھا پیار دکھا دیں گے کہ صرف 50,000 لائکس ہو جائیں گے اس ویڈیو پہ انشاءاللہ. اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ خود ٹاپک سجیسٹ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں, آپ کو یہ سننا ہے یس, اور آپ کی اس کے اوپر گرپ نہیں ہے, جیسے ابھی ہم مینیفیسٹیشن کی بات کر رہے تھے کہ نیت کریں تو کریں کیسے, کیسے اپنے گولز کو اچیو کریں, تو ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ آپ مینیفیسٹیشن بیسکلی کیسے کرتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں, زہیب بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. میڈیٹیشن کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, اور یہ ساری وہ باتیں. جی پلیز, جی لیکن پلیز. 100 باتوں کی ایک بات ہے, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں یا بیٹھ کے کرنا آپ نے خود ہی, آپ نے خود ہی کرنا ہے. اور یہ میں یہ بھی بتا دوں, خدا کی قسم, یہ ساری وہ باتیں جو تم لوگ 5,000 10,000 روپے پر آور سیشن پے کر کے لیتے ہو نا کسی سے, تو جب مفت میں مل رہا ہوتا ہے نا قدر نہیں ہوتی. میم میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ایک بندی میرے ساتھ بحث میں شروع ہو گئی, ڈی ایم آیا, اتنا بڑا پیراگراف لکھا. اب وہ ہسبینڈ وائف کا کوئی کلیش تھا. میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ کبھی 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 شیطان کو یہ خوشی نہ ملے کہ وہ کسی میاں بیوی کے گھر میں خلل ڈلوائے. میرے لیے سب سے بڑا جرم ہی یہ ہے کہ کسی میاں بیوی کے درمیان میں جب دراڑ آتی ہے یا طلاق تک بات جاتی ہے نا, میری موت ہے, مجھے برا لگتا ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کبھی نہ ہو. ان کا ایسا معاملہ تھا. لو بھائی آپ کا بھائی ہو گیا سیریس, میں نے اس بندی کو کر دیا رپلائی, میں نے اس سے بات کی, میں نے اس کو ساری بات سمجھائی. میں نے کہا وہ اس کے جو بھی میٹرز تھے وہ میں نہیں یہاں پہ ڈسکلوز کرنا چاہتا, لیکن وہ سارا میں نے اس سے بات کر لی. اب وہ بندی آ گئی میرے ساتھ اکڑ میں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا یہ تو بتائیں. میں کہا باجی تو میرا امتحان لینا نہیں ہے, میرا پیپر لینے آئی ہوئی ہو. میں کہا آپ نے یہ بات پوچھی, میں نے آپ کو بتا دی, ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو میں نے کہا میں کسی کے ذاتی معاملات میں کوئی مشورہ دینے کا حق بھی نہیں رکھتا, اور میں دیتا بھی نہیں ہوں. وہ میرا اسٹارٹنگ کے ڈیز تھے جب میں نیا وائرل ہوا اور لوگ اس طرح آ رہے تھے, تو میں نے اس ایک بندی کو یوں رسپانس کیا. اس کا گناہ مجھے اس عورت نے, بندی نے مجھے یہ اس کا اجر دلوایا دیا کہ وہ مجھ سے سیدھی, ہم پنجابی میں کہتے ہیں سیدھا ہو جانا, یعنی کہ بحث پہ اتر آنا. اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. وہ دن, آج کا دن, دوبارہ میں نے کبھی کسی کو ڈی ایم میں بات کا جواب بھی اسی لیے نہیں دیا. پھر میں نے اس بندی کو کہا, میں نے کہا آپ اتنے ڈالرز آپ پے کریں, اتنے آورس کا سیشن ہے, آپ وہ لے, تینوں ویک میرا کھنگنا بھی سمجھ آئے گا, میں کھانسوں گا نا تمہیں وہ بھی ویلیو کرائے گا, تمہیں وہ بھی ویلیوبل لگے گا. فری میں مل رہا ہے نا, تو قدر نہیں ہو رہی. تو ویل تھینک یو سو مچ سونیا, تھینک یو سو مچ. آئی ہیو نو ورڈز, آئی سویئر ٹو گاڈ. تھینکس ٹو یو کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً سیشنز میں کہتی رہتی ہوں. جب اس پلیٹ فارم پر آپ آ کے بات کرتے ہیں تو ادھر جو 50 بندے یا 100-200 بندے سن رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں وہ سن رہے ہیں. سو وہ جو فائدہ میں چند لوگوں کو پہنچا رہی تھی, اب یہاں پہ کتنے سارے لوگوں کو پہنچے گا. مجھے تو اس بات کی خوشی ہے, ہماری کسی بات سے آپ خفا نہ ہوئیے گا. یہ ہمارے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں, یہ ہمارے اپنی بات چیت ہے, ہمارے دل کی بات ہے جو ہم نے یہاں پر کی. ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ کریں, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بات سے ہماری ایگری کریں, لیکن اگر کہیں کوئی بات سے آپ ایگری کر جاتے ہیں, ہمارے ذریعے اللہ سے آپ قریب ہو جاتے ہیں, آپ کا کوئی کام بن جاتا ہے, کہیں کوئی چیز سمجھ آ جاتی ہے, تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ جوانوں, اور اگین تھینک یو سو مچ سونیا. اور میں ان سے اگین ریکویسٹ کر کے ان کو بلاؤں گا. آئی ہوپ کہ تم لوگوں کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا, اور میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے اینڈ سے یا میرے گیسٹ کے اینڈ سے آپ کو کوئی ایسی بات لگی ہو جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اوفینڈ ہو سکتے ہیں, تو میں آلریڈی اس کی آپ سے معذرت کر رہا ہوں. کیونکہ جب ہم لوگ یہ سچائیاں, یہ فیکٹس آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اندر سے, مجھے ایٹ لیسٹ یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یار سہیب تو کسی الگ گولا سے نہیں آیا ہے, تو بھی وہیں رہ رہا ہے جہاں پر یہ رہ رہے ہیں, تو پھر یہ لوگ اس سچائی کو اڈاپٹ کیوں نہیں کر رہے, یہ لوگ اس سچائی کو فیس کیوں نہیں کر رہے. سو اگین تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر تم لوگوں کو اس ایپیسوڈ نے کچھ بھی, اس ایپیسوڈ سے تم لوگوں کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے, تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا, اس سے بھائی کی موٹیویشن ہوگی. چینل ویڈیو کو ضرور لائک کر لینا, اس سے ان کی موٹیویشن ہوگی اور میری بھی موٹیویشن ہوگی. اور زیادہ سے زیادہ ویوز اگر اس ویڈیو پر دے دیتے ہو, تو میں انشاءاللہ اگین ڈفرینٹ ٹاپکس پہ باقاعدہ سیشنز رکھ کے سونیا کو بلا لوں گا, سونیا سندس کو بلاؤں گا, اور وہ یقیناً آئیں گی.
اتنا بھرم تو ہمارا رکھیں گی کہ وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہم لوگ اگین ایک ہیلدی پروڈکٹیو اور بہترین سی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا, اس شرط کے ساتھ کہ تم لوگ اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھو گے. ٹیک کیئر, بائے بائے اور اللہ حافظ. اللہ حافظ.